السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ شروع کریں انشاءاللہ سورہ انبیاء 17واں پارہ، اور مکی سورہ ہے یہ، اور عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اس پہ بات کی گئی ہے۔ اس میں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا لوگوں کے لیے حساب، ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے۔ یہاں خاص کر کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن جنرلی بات کی جائے تو ہر شخص کا حساب کا وقت بہت قریب ہے۔ مراد کیا ہے کہ موت کا وقت بہت قریب ہے، کسی کو نہیں پتا کہ موت کس وقت آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو موت ایک طرح سے ہڈن ہے، اس کا وقت چھپا ہوا ہے۔ جس طرح قیامت میں بھی حساب ہوگا، قیامت بھی قریب آ چکی ہے، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، سارے پیغمبر آ چکے ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اب جو بڑا ایونٹ، مین ایونٹ ہونا ہے وہ قیامت ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے۔ وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی معرضون اعراض کیا ہوتا ہے؟ سنجیدگی سے نہیں لیتے، کسی چیز کو سیریسلی لیتے ہی نہیں، اپنی زندگی کے حوالے سے اپنے حساب کتاب کو سنجیدگی سے ہی نہیں لیا ہوا، جو چیز سامنے ہے اسی میں مگن ہے، اور اسی میں اپنی ساری انرجیاں لگا رہے ہیں، ساری توانائیاں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں کس میں؟ زندگی میں، دنیا میں، دنیا کمانے میں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس کوئی ذکر ان کی رب کی طرف سے نیا ایسا نہیں آتا جس کو وہ سنتے ہیں لیکن وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ قرآن کی کوئی نصیحت جب انہیں سنائی جاتی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب دل کسی اور چیز میں مشغول ہوتے ہیں تو سامنے کتنی ہی کوئی بھی کسی بھی طرح کی سنجیدہ بات رکھ دی جائے، جس طرف دل اٹکا ہوتا ہے انسان کی ساری توجہ وہاں ہوتی ہے۔ کانوں میں آواز تو جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ وہی والا حساب ہوتا ہے کہ ایک کان سے گئی اور دوسرے کان سے باہر۔ وہ معاملہ ویسا نہیں ہوتا جسے کہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی لے آئے، کوئی تبدیلی آنے والا معاملہ نہیں ہوتا۔ وہم یلعبون، وہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں۔ لعب اصل میں ہوتے ہیں جو مقصد سے ہٹا دے، ایسی چیز جو آپ کو مقصد سے ہٹا دے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ دنیا کو استعمال کر کے آخرت کمانا، یہی مقصد ہے نا۔ تو ہم یلعبون کیا ہے؟ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، دنیا میں تو ہیں لیکن آخرت نہیں کما رہے اس سے۔ اب میجورٹی کی بات دیکھیں، اکثریت کو دیکھیں، اس کا رویہ ایسا ہی ہے۔ لاہیتن قلوبہم، غافل ہے دل ان کے، واسر النجوى، اور انہوں نے چھپائی کیا چیز؟ سرگوشی۔ یہ خاص کر اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی خوب چھپ چھپ کر باتیں کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بناتے تھے۔ الذین ظلموا سے مراد یہاں پہ وہی شخص ہیں۔ هل هذا الا بشر مثلکم، اور ان کی ایک بڑا اعتراض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کچھ بھی مگر ایک انسان ہے تمہارے جیسے۔ افتأتون السحر، کیا تم جادو کی طرف آتے ہو؟ یعنی کیا تم قبول کر لو گے؟ آپس میں باتیں کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، کیا تم جادو کو قبول کرو گے؟ یعنی قرآن کیا تم قبول کر لو گے؟ وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ یعنی قرآن کو جادو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ رہے ہیں۔ غیر سنجیدہ رویہ، جو پیچھے سے بات چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ دین کے معاملے میں غیر سنجیدہ رویہ ان کا تو تھا ہی۔ قرآن کو اگر سنجیدگی سے لیتے، سنجیدگی سے پڑھتے تو وہ کبھی ایسی باتیں نہ کرتے۔ اور انسان جب ایک بیک گراؤنڈ میں ایک سوچ بنا لیتا ہے نا تو بس وہ اسی پہ جمع رہتا ہے، پھر وہ اس سے ہٹتا نہیں۔ رویے کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی ایک سوچ ہوتی ہے آپ کی، سامنے والا شخص کتنے ہی دلائل دے دے، آپ اتنے مستحکم ہوتے ہیں اپنی سوچ پہ کہ میں ہی صحیح ہوں، میں ہی درست ہوں۔ یہ ہم انسانوں میں رویہ ہوتا ہے، اس رویے کو آپ محسوس کریں گے دوسرے لوگوں میں۔ تو جب انسان کے دل میں دل کہیں اور اٹکا ہو، آپ کی کوئی سوچ اور ہو، آپ کسی دوسرے کو سنجیدہ نہ لیں، کسی کی بات کو غور سے نہ سنیں، تو پھر کیا ہوتا؟ آپ آپ کی سوئی اٹکی رہتی ہے۔ آیت نمبر 4، قال ربی یعلم القول، کہا میرا رب جانتا ہے بات کو، فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں، وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان کے ان اعتراضات کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے، اور یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ توحید پہ آ جاؤ، یا قرآن جادو ہے یا قرآن جادو نہیں ہے، ساری حقیقت اللہ رب العزت جانتے۔ بل قالوا اضغاث احلام، اب انہوں نے کیا کیا؟ اہل مکہ کا کیا رویہ ہے؟ کفار مکہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اضغاث احلام ہے،
یعنی وہ پریشان خواب ہیں یہ تمہارے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں یہ خوابوں کی طرح ہیں. بل ابتراہ، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو. دوسرا اعتراض، بل ہوا شاعر، بلکہ قرآن تو شاعری ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. فلیاتینا بیااتن کما ارسل الاولون، بس چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی لے آئے جیسے کہ پچھلے پیغمبر لے کے آئے. وہی کہ کوئی ایسا معجزہ لے آئے، حسی معجزہ جس کو ہم محسوس کر سکیں. قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے. قرآن کا کلام کافی تھا ان کو متاثر کرنے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایسا معجزہ لاؤ جو حسی معجزہ ہوتا ہے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی مگر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فہم یؤمنون، کیا بھلا وہ بھی ایمان لائیں گے؟ یعنی معجزات دیکھ کر بھی کوئی قوم اگر ایمان نہ لائی تو نتیجہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس بستی کو برباد کر دیا. اور ان کا رویہ بھی ہے، اللہ رب العزت بتا رہے ہیں نتیجہ دیکھ اس طرح کے معجزات دے کر یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر ہلاکت ہی ہوگی ان کے ذمہ. جبکہ شق القمر کا واقعہ ہوا، شق القمر کا جب واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک حصی معجزہ تھا نا، چاند دو ٹکڑے کیے، تو اس پہ بھی انہوں نے یہی کہا نا کہ نہیں، اس نے جادو کر دیا، سحر زدہ کر دیا. جب جادو کیا جاتا ہے تو جو لوگ ارد گرد ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کو مسحور کر دیتا ہے انسان. چیز ویسے ہی ہوتی ہے، کچھ اور نظر آتی ہے. تو جب ٹریولرز آئے، کچھ لوگ سفر میں تھے، تو جب انہوں نے آ کے بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے دیکھا تھا چاند ایسے دو ٹکڑے ہوا، کیا تم نے دیکھا تھا؟ تو اب وہ لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے نا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو ہی کیا تھا اس وقت لوگوں کے اوپر، تو پھر وہ تو لوگ تھے ہی نہیں، وہ تو کہیں راستے میں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا رویہ کیا تھا کہ نہ ماننے والا. آیت نمبر 7، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مگر یہ کہ مردوں کو ہی، ہم نے مردوں کی ہی طرف ہی وحی کی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بس پوچھ لو کتاب والوں سے، یعنی اہل کتاب کے علماء سے پوچھ لو. اور آج کل کے دور میں جو اہل علم ہے ان سے پوچھ لیجئے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. ہر پیغمبر رجل تھا، ہر پیغمبر کیا تھا؟ مرد تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، مراد اس سے یہ ہے. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان کے جسم بنائے تھے. پیغمبر کیا تھے؟ کوئی تیسری مخلوق نہیں تھے. اللہ رب العزت فرما رہے انسان ہی تھے، ہم نے ان کے لیے جسم بنائے تھے کہ وہ کھانا کھاتے تھے. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے. یعنی انسان تھے، انہیں بھی موت آئی اور وہ بھی چلے گئے. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، پھر سچ کر دیا ہم نے ان سے وعدہ. کن سے وعدہ؟ پیغمبروں سے اور ایمان والوں سے، کہ وہ ان کو بچا لیا جائے گا. وہ دعویٰ کا کام کریں گے، جو لوگ مانیں گے ان کو بچا لیا جائے گا، جو قوم نہیں مانے گی، جو قوم کے لوگ نہیں مانیں گے ان پر عذاب آ جائے گا. فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، بس نجات دے دی ہم نے ان کو جس کو ہم نے چاہا، یعنی ایمان والوں کو نجات دے دی. اور جو مسرفین تھے، جو حد سے بڑے ہوئے تھے، ان کو کیا کیا؟ ان کو اہلکنا، ہلاک کر دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بہت پیاری آیت ہے. مخاطب میں اور آپ ڈائریکٹ ہیں اس میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تحقیق ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا ذکر ہے. یعنی تمہارے دنیاوی امور ہیں، تمہارے دینی امور ہیں، تمہارے لیے یاد دہانیاں ہیں، تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، تمہارے لیے ٹوٹکے ہیں جنت کمانے کے، فارمولے ہیں، جہنم سے بچنے کے طریقے ہیں. فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم پھر عقل سے کام نہیں لوگے؟ یعنی قرآن کو سمجھنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کہیں اور کی باتیں ہیں. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. اور یقین کریں قرآن جب آپ پڑھیں گی نا، سمجھ کے ایک دفعہ پڑھ لیں اسے، اور اتنا پڑھ لیں کم از کم کہ آپ کو عربی جب کوئی تلاوت کرے تو آپ کو اس کی اردو سمجھ آ جائے، تو آپ زندگی میں بہت سے معاملات میں قرآن کو دیکھیں گی، نظر آئے گا آپ کو قرآن اللہ آپ کو واقعات سے، حالات سے سمجھائیں گے. آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوگا جس میں کوئی آیت ریلیٹ کر لیں گے آپ، اچھا اللہ نے دیکھیں قرآن میں یہی فرمایا اور میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا میرا رویہ ایسا ہے، قرآن میں یہ رویہ بیان ہوا ہے. واقعی فیہ ذکرکم، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آیت نمبر 11، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو ظالم تھی، اور اٹھا دی ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو. یعنی ان کی بستی والوں کے وارث دوسرے لوگ ہو گئے، جو نیک ایمان والے تھے وہ بچ گئے، پھر انہی سے وارث ہوئے تو دوسری بستی بن گئی. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب جن کے اوپر عذاب آیا انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہ اچانک اس سے دوڑنے لگی. یعنی جب پتہ چل گیا کہ اب شامت آ گئی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ پھر باولا ہو جاتا ہے، پھر بھاگ دوڑ مچا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے تو ہدایت کے لیے بلایا جا رہا تھا تو مان نہیں رہتے، ضد اور بحثیں تھیں. پھر جب اب محسوس ہو گیا کہ عذاب آ گیا ہے تو بندہ کیا کرا؟ پھر بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی، چیخنے چلانے لگتا ہے. لا ترکضوا، نہ دوڑو، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، لوٹ آؤ اپنے انہی گھروں کی طرف جس میں تم بڑے آرام دیے گئے تھے. یعنی جو خوشحالیاں اور نعمتیں اب تم چھوڑ کر بھاگ رہے ہو. جیسے کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، کسی کو ہوش ہوتی ہے؟ کوئی اپنا کوئی پسندیدہ ٹی وی، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اٹھاتا ہے، بھاگتا ہے؟ نہیں نا.
جب یہ بڑی آفتیں آتی ہیں تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے، انسان پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا ہے، جتنی بڑی آفت ہو، جتنی سنجیدگی کے ساتھ ہو۔ تو اللہ کا عذاب تو ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم صرف پڑھ ہی رہے نا کہ جب وہ عذاب آیا ہوگا تو اس کی کیا شدت ہوگی۔ آج ہم اسے شدید زلزلے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم سے بہت شدید زلزلہ آ جائے تو کیا آپ اپنے سیف کھول کے اور وہاں سے اپنے زیور پہلے نکالیں گے یا آپ گھر سے نکل کے بھاگیں گے؟ ہے نا، یوٹیوب پہ اتنے کلپ پڑے آپ دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے جب ان پر عذاب آتا ہے تو پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں اور اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آج نہ بھاگو، واپس آؤ اپنے انہی گھروں میں۔ اس میں ایک یہ مراد بھی ہے کہ انسان اپنے ان گھروں اور دنیاوی آسائشوں کے خاطر ہی اللہ سے دور ہوتا ہے، حلال کو حرام کر لیتا ہے، حرام کو حلال کر لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، حرام کو حلال کر کے ہم کماتے ہیں اپنے گھروں کو سجانے کے لیے، اپنے معاملات سنوارنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ادھر ہی واپس آؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیے جائیں۔ آیت نمبر 14، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ اب ظالم کیا کرتے ہیں جب عذاب آتا ہے کسی پر، یا جب کوئی، اب ہم اس کو آج کے زمانے میں کیا لیں گے، جب کوئی شدید گناہ گار جب مرتا ہے یا موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے، اقرار جرم کر لیتا ہے۔ پیچھے بھی رویے کچھ بیان ہوئے کہ کبھی تو وہ معصوم بن جاتے ہیں، بولے بن جاتے ہیں، لیکن جب انسان کو لگ پتا جاتا ہے نا کہ کیا ہونے والا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اور یہ ان کی مسلسل یہی پکار رہی ہے، ان کی چیخیں اور ان کی چیخ و پکار، پھر یہ کہنا کہ ہمارا ہی قصور تھا، ہماری ہی غلطی ہے۔ دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا، حصیدن، حصیدن کہتے ہیں کٹی ہوئی فصل کو، یعنی سب کچھ تباہ برباد۔ اور خامدین بجھی ہوئی آگ، بجھی ہوئی آگ کیا، کسی میں کوئی رونق نہیں ہوتی نا، سانسیں بند ہو گئی، خامدین آگ بجھ گئی، شعلے ٹھنڈے ہو گئے، زندگی کے شعلے ٹھنڈے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت جب تک ان کو یہ نہیں کر دیتے تب تک وہ چیخو پکار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 16، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو مگر، اور جو کچھ بھی ہے ان کے درمیان، اس کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ دیکھیں یہ ہے نا، فیہ ذکرکم کہا تھا میں نے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن میں اتنی آیات ہیں جو میرے سامنے سے گزرتی ہیں اور مجھے یاد آ جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایسے پوچھا تھا یا میں نے ایسے کیا تھا، یہ کسی نے مجھے سوال بھیجا تھا لکھ کے، کہ ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے کھیل کود کے لیے بنایا، کہ اللہ رب العزت انجوائے کرتے ہیں، انسان کو بنایا ہے اور زمین بنا دی اور پھر اس کو چانسز دے دیے کہ نیکی اختیار کرو یا بدی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کھیل کے لیے بنائی ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ جب یہ سوال آیا تھا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو اس وقت نہیں، بعد میں مجھے یہ آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بے مقصد نہیں بنایا، یہاں ایک تفسیر یہ بھی، کھیل کود کے لیے بھی نہیں بنایا اور بے مقصد نہیں ہے جو کچھ دنیا میں ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم بنا لیتے تماشا کھیل، یعنی مجھے کسی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنے پاس سے ہی اس کو بنا لیتے، یعنی انسان کو پیدا کرنا، پھر انسان کی اطاعت کے لیے اتنی ساری چیزیں بنا دی، انسان کی تفریح کے لیے چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی انجوائمنٹ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا انسان کی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر مجھے ایسے ہی کوئی کھیل کود بنانا ہوتا تو پھر میں بہت زبردست کوئی عالیشان اپنے پاس بنا لیتا، مجھے تمہاری کیا ضرورت تھی، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کننا فاعلین، اگر ہم ہوتے کرنے والے، یعنی ہم اس طرح کا کھیل کود بنانے والے آتے، بل نقذف بالحق۔ اچھا، اس سے ایک مراد میں نے دوسری جو بتائی وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، تو انسان کا بھی کوئی مقصد ہے، انسان کو اپنا مقصد پہچاننا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ بل نقذف، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، نقذف کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کس کو، بالحق علی الباطل، فیدمغوہ، یعنی ہم حق کے ساتھ باطل کو توڑ دیتے ہیں۔ شرک اور توحید کو اگر رکھیں تو توحید حق ہے، اس کے آگے باطل یعنی شرک کبھی ٹھہر نہیں سکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، انسان کی عقل اس پہ راضی ہوتی نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی خدا ہو سکتی ہیں، یا ایک کے علاوہ دو خدا ہو سکتے ہیں۔ جب ہر انسٹیٹیوٹ کو رن کرنے کے لیے صرف ایک ہے ہستی، تو ایسے کیسے پوری کائنات کو چلانے کے لیے 2 4 6 8 10 چھوٹے خدا بڑے خدا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فید مغو، دماغ ہم کہتے ہیں نا اردو میں، وہی لفظ ہے فید مغو، تو اس کا سر توڑ دیتا ہے، فیضا ہوا زاہق، تو وہ فنا ہو جاتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، ہلاکت ہے تمہارے لیے اس سے جو تم وصف بیان کرتے ہو اللہ رب العزت کا۔ کیا وصف؟ ایک تو یہ بات بیان آ رہی کہ تخلیق کائنات کھیل کود ہے، یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں، آ کے چلے جائیں گے، بس ٹھیک ہے، یہی زندگی ہے، کوئی آخرت قائم نہیں ہو رہی، کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے۔ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، جو دنیا دہروی ہوتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں بس دنیا ہے ایسے ہی اور ہم زندہ ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں مر جائیں گے، وہ بھی مراد ہے۔ دوسرا کیا، شرک کے حوالے سے مراد ہے کہ شرک کیا ہے، باطل ہے، ایک دن زاہق ہو جائے گا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں،
آیت نمبر 19 پہ ہوں میں. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ وَمِنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور اللہ کے پاس ایسے فرشتے ہیں. کون سے فرشتے ہیں؟ یا مراد مقرب فرشتے ہیں جو اللہ کے قریب ترین ہے. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. 8 فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کا عرش جنت کی چھت پہ ہے. جنت کی چھت کا ایک طرح سے جو سب سے اونچی والی جنت ہے جنت الفردوس، اس کی چھت بیسیکلی اللہ کا عرش ہے. لیکن جنت اور اللہ کے عرش کے درمیان بھی 70 پردے ہیں. اب وہ 70 پردے کس چیز کے ہیں اور وہ ان کی ڈسٹینس کتنا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. تو جو اللہ کا عرش ہے وہ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ ہے. حاملین عرش جو ہیں لا یستکبرون عن عبادتی، وہ تو اللہ کی عبادت سے کوئی تکبر نہیں کرتے، کوئی انکار نہیں کرتے. ولا یستحسرون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، اکتاتے بھی نہیں ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یسبحون اللیل والنہار، وہ تسبیح کرتے ہیں رات اور دن. لا یفترون، اور وہ دم نہیں لیتے، نان اسٹاپ کنٹینیوس تسبیح کرتے ہیں فرشتے اور اطاعت کرتے ہیں. تسبیح بھی کر رہے ہیں اور اطاعت بھی کر رہے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مستقل طواف کر رہے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مستقل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کو دنیا میں یہ جو کھیل کود کی بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ نے جو انسان کو بھیجا ہے اور انسان کو کوئی سجدوں کا حکم دے دیا، طواف کا حکم دے دیا، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. بات یہ بتائی جا رہی ہے. اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پاس تو ایسی مخلوق وہاں موجود ہے جو ہر وقت یہ کام کرتی رہتی. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو خانہ کعبہ سے اوپر بیت المعمور ہے، مطلب ایک اور خانہ کعبہ ہے آسمانوں میں جس پہ فرشتے طواف کرتے ہیں. تو اتنے فرشتے ہیں کہ جب ایک فرشتے کی باری آتی ہے تو دوسرے کی باری ہی نہیں آتی. اتنی کثرت سے فرشتے ہیں وہاں طواف کرنے والے. اللہ نے ہم کو کھیل کود کے لیے، تفریح کے لیے نہیں پیدا کیا، مقصد کے ساتھ پیدا کیا. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے بنا لیے کچھ الہ زمین میں سے، یعنی زمین کی مصنوعات میں. آج بھی دیکھیں لکڑی سے اتنے پیارے پیارے بت بناتے ہیں لوگ، اور دیکھیں آپ لکڑی کا وہ ایک تنا سا ہوتا ہے، اس کو تراش کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. میٹل کے بنتے ہیں بت، پھر مٹی کے بنتے ہیں، پتھروں کے بنتے ہیں. ہم ینشرون، اور وہ پیدا کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بت جو ہیں جو ہم نے خود پیدا کیے ہیں، ان شارٹ یہ کہ خود بنائے ہیں، تو یہ بت کسی اور کو بھی پیدا کر دیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان میں ہوتے، آسمان اور زمین میں کیا ہوتے؟ کچھ الہ ہوتے، مور دین ون ہوتے، تو کیا ہوتے؟ لفسدتا. یہ عقلی دلیل دی جا رہی ہے اس شرک کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. اہل مکہ کو سنائی جا رہی ہے، مجھے اور آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک سے زیادہ کسی انسٹیٹیوٹ کو رن کرنے کے لیے ایم ڈی نہیں ہو سکتے. اگر ایسا ہوگا وہ دونوں ایم ڈی آپس میں لڑ پڑیں گے. تو پوری کائنات کو چلانے کے لیے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ خود آپس میں لڑ پڑیں گے. دیکھیے انگلش موویز بنی ہوئی ہیں ٹاپک پہ، خدائی کا ایک بھلائی کا رب ہے، ایک شر کا رب ہے، پھر ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ عقل یہ کہتی ہے نا. تو اسی بنیاد پہ انہوں نے وہ کانسیپٹ دیا ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے اللہ جو عرش، رب کا عرش ہے اس سے جو وصف بیان کرتے ہیں، جو باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے پاک ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، بہترین آیت ہے آیت نمبر 23 کہ اللہ سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، کسی میں جرت بھی نہیں اور کسی میں استطاعت بھی نہیں. وهم یسألون، اور انسان پوچھے جاتے ہیں. انسان سے اللہ پوچھے گا، انہیں جواب دینا ہوگا، وہ شرک کر لیں یا کچھ اور کر لیں. قرآن میں آیت آتی ہے لا یخاف عقباہا، کہ اللہ کو کسی کے پیچھے، اپنے پیچھے آنے کا خوف نہیں کہ کوئی آ کے اللہ سے سوال کرے گا اللہ آپ نے یہ کیوں کیا. تو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. ام اتخذوا من دونه آلہۃ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا بھی کچھ الہ بنا دیے. قل ہاتوا برہانکم، تو کہہ دیجئے کہ بھئی دلیل لے آؤ. هل هذا ذکر من معی وذکر من قبلی، اور یہ نصیحت یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ذکر ہے اس کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہے اور ان کے بھی جو مجھ سے پہلے تھے، یعنی پہلے آنے والی کتابوں کی بھی کی تائید کرتا ہے. اور یہ قرآن کریم اب ہمارے لیے بھی ہے اور سب کے لیے بھی یہ ذکر ہے. یہ آیت نمبر 24. بل اکثرہم، لیکن اکثر کا کیا معاملہ ہے؟ لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے. الحق فہم معرضون، حق ہے تو وہ اس کا اعراض کرتے ہیں، اس سے قرآن سے منہ موڑتے ہیں. ٹھیک ہے. لا علمی شرک کی سب سے بڑی وجہ ہے. شرک انسان کب کرتا ہے؟ جب سوچتا نہیں ہے، جب آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتا ہے نا، وہی بات ہو رہی ہے کہ علم نہیں ہے ان کو. تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اسی طرح کے معاملات میں الجھ جاتا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، انا فاعبدون، صرف میں ہوں، فاعبدون پس میری عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ رب العزت تو پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ یہ تو میرے بندے ہیں، مکرمون جو عزت دیے گئے ہیں، یعنی جن کو رب بنا رہے ہو یہ تو میرے بندے ہیں. خاص کر کے کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے. لا یسبقونہ بالقول، نہیں آگے بڑھ سکتے وہ بات میں، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے. وہم بھی امرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
توجہ سے سننا اور اس پر عمل کرنا. خاص کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات ہوئی. پیچھے فرشتوں کے بارے میں جب بات کی تھی نا، اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تو میرے مکرمون، میرے عزت دیے ہوئے بندے ہیں اور وہ میری عبادت میں لگے رہتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، بندے کا لفظ میں نے استعمال کیا، عبد کا مطلب فرشتوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ کہیے گا کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ویشفعون، اور جانتے ہیں جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون، اور وہ شفاعت اور نہیں وہ شفاعت کریں گے. الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، مگر واسطے اس سے جس سے اللہ راضی ہو جائے. یعنی اہل مکہ فرشتوں کے لیے سوچتے تھے کہ وہ سفارش کریں گے، تو اللہ نے بتا دیا کہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. فرشتے جو ہیں وہ اہل مکہ کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہماری سفارش کریں گے، تو ایسا نہیں ہے. وہ صرف اسی کی سفارش کریں گے اگر کرنی بھی ہوگی جس کا اللہ حکم دے گا. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی خشیت سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں. وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی خدا ہے تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے. كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو. یہ ہمارے 2 رکوع مکمل ہوئے. آیت نمبر 29 سورہ انبیاء. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فتفقناهما، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا. یہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ایک بگ بینگ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری گیسز تھی جو مکس تھی، اور بگ بینگ نے کیا کیا، ان گیسز کو الگ کر دیا. ایون کہ جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا فتفقناهما، تو اس کے جب انگلش ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تو سیم وہ وہی لفظ یوز ہوتے ہیں جو سائنٹسٹ نے یوز کیے ہیں. تو اللہ رب العزت فرمانے کہ پیدائش سے پہلے، یہ ساری کائنات کی پیدائش سے پہلے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. دوسرا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو اس میں بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. نہیں، پانی لازم جز ہے. کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ ٹھیک ہے. افلا یؤمنون، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کر سکیں. ساری نعمتیں اہل مکہ کو گنوائی جا رہی ہیں. اب دیکھیے پچھلی آیت میں ہم لوگوں کے لیے، ماڈرن لوگوں نے جو تھوڑا سا سائنس پڑھ کے پتہ کر لیا، یہ نشانیاں ہمارے لیے ہو گئی. جو ان کو دیکھے انہیں چاہیے کہ ایمان لائے نا کہ قرآن اللہ کی جانب سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اتنے بڑے بڑے سائنٹیفک فیکٹس تو نہیں بیان کر سکتے تھے. اور یہ جو پچھلی کچھ آیتیں، کچھ مزید نشانیاں جو ڈائریکٹ اہل مکہ کے لیے، وہ ان کے دماغ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اس وقت جو ان کا علم تھا اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. آیت نمبر 32، آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا، لیکن لوگ اس کے قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے. وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. فی فلکی یسبحون، یہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، یہ آج ہم سمجھ سکتے ہیں زیادہ کہ ایوری تھنگ ہیز اٹس آربٹ اینڈ ایوری تھنگ ان یونیورس از موونگ. یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں شاید اس وقت اہل مکہ زیادہ نہ سمجھ سکتے. آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی. کیا اب آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ اب دیکھیے یہاں پہ آ گیا فَإِن مِتَّ، یہاں بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہے اور ایک دن وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم بدری کا امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. تو فکر کیا کرنی ہے؟ بتا رہے ہیں اللہ کے مرنا لازم ہے، اور تم پہ نبلوکم بالشر والخیر، آزمائش لازم آئے گی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے میری طرف واپس آنا ہے تو تیاری پکڑو. آیت نمبر 35 میں بتایا جا رہا ہے کہ فکر کرو تیاری کی. اس قرآن میں، اس سورہ انبیاء میں اس چیز پہ بڑا زور ہے. شروع ہی ایسے ہوئی سورہ یہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ منکرین جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں. کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل منکر ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت کو ٹھکرا رہے ہیں اور پھر مذاق بھی اڑا رہے ہیں. حد ہے. انسان جلد باز مخلوق ہے. خلق الانسان من عجل، یعنی انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے. اگر نیکی میں انسان جلد بازی کرے تو اس جلد بازی کو ٹھیک کہا جاتا ہے. نیکی کے علاوہ آپ کو جلد بازی کرنے سے منع کیا گیا ہے. میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی بھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو. کہتے کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے. کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. آیت نمبر 40، ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی. بل تأتیہم بغتہ، اچانک آ جائے گی. فتبہتہم، پھر کیا ہوگا؟ ہکا بکا رہ جائیں گے. مبہوت
ہو جائیں گے. فلا یستطیعون ردھا، اور استطاعت نہیں رکھ سکیں گے کہ اس کو پلٹا دیں. ولا هم ينظرون، اور مہلت بھی نہ دی جائے گی. یہ بڑے انپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ اسے چاہیں پوائنٹ پاس لکھ سکتے ہیں کہ انسان کا کیا ری ایکشن ہوگا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا. بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. ان سے پوچھیے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں، یعنی دن رات انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں. ٹھیک ہے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اور انسان کا رویہ کیا ہے. اور اللہ رب العزت کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ہم سب کی حفاظت ہو رہی ہے. جب قسمت میں غالب آنا ہوتا ہے کسی معاملے میں، اللہ وہ حفاظت کے فرشتے ہٹا لیتے ہیں. ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کو ویسے ہی حادثات ہوتے ہیں. واش روم میں ہی گر جاتے ہیں، واش روم میں گر گئے ہڈی ٹوٹ گئی. واش روم ہزاروں دفعہ جا چکے ہوتے ہیں، کبھی نہیں گرتے. وہ گرتے ہیں تو ایسے گرتے ہیں کہ ہڈیاں توڑ بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں، لیکن انسان پھر بھی اللہ کے ذکر سے اعراض برتتا ہے. کیا ہمارے سوا آیت نمبر 43 جی، آیت نمبر 43، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں گے؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جائے گا. ساز و سامان کے ساتھ اللہ نے ہمیں مدت دے دی ہے. جب مدت ختم ہو جائے گی کچھ نہیں ہوگا. بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کی سر و سامان دیے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی. فطال علیہم العمر، انسان اپنی مدت پوری کر لیتا ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک نشانی ہے، سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے. زمین کا جو باہر والا سرفیس ہے اس کا ڈے بائی ڈے کور کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک طرح سے اس کا سائز ریڈیوس ہونے کی طرف ہے، کم ہو رہا ہے. تو یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے. یہ بھی کیا اب وہی غالب ہے؟ افہم الغالبون، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات سنتے ہی نہیں جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے. تو جو نہیں جاننا چاہتا، سمجھنا چاہتا، وہ اصل میں اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بہرا ہے. اگر انہیں تیرے رب کی کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم ہی گناہگار تھے. یعنی نفخہ کہتے ہیں پھونک کو. تو جہنم کی آگ کی اگر ہلکی سی ایسے کر کے اس کی گرمی کی تپش بھی لگ جائے نا، تو انسان کیا ہوگا؟ فوراً اپنا اقرار کر لے گا گناہ کا. اس کی شدت پتہ چل جائے گی نا کہ اتنی خطرناک چیز میرے آگے کھڑی ہوئی ہے. تو اس میں مراد یہ ہے، ہمیں بھی کبھی جب دنیا میں جھٹکا ملتا ہے نا اللہ کی طرف سے، تو ہم کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں، گناہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور لوگ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ انہیں ایڈس تک کی بتا دیا ڈاکٹرز نے. جب ایڈس عروج پہ تھا، ایک آدھ کو میں جانتی بھی ہوں پرسنلی، تو ان کو بتا دیا کہ آپ کو ایڈس ہے، وہ غلط ٹیسٹ کیا تھا، تو وہ معاملات بالکل بدل گئے. انسان فوراً سیدھا ہونے لگتا ہے. اور قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھ دیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو. فلا تظلم نفس شیئا، آیت نمبر ہے 47. پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے. رائی کے دانے کی خردل کیوں مثال دی گئی؟ رائی کا دانہ ایک تو چھوٹا بہت ہے، ہلکا بہت ہے، پھر دیکھیے انسٹیبل ہوتا ہے، آپ اس کو ٹکا نہیں سکتے، وہ ادھر سے ادھر ڈولتا پھرتا ہے. تو اللہ کرے اتنا باریک بھی کوئی چیز ہوگی تو میں اس کو باہر نکال کر لے آؤں گا. اور ہم کافی حساب کرنے والے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہم نے ضائع نہیں کرنی. کبھی ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہیں کرتے یہ سوچ کر کے کہ اچھا یہ اتنی چھوٹی سی ہے، مطلب ہم اس میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں کرتے. تو اب دیکھیے جو سر میں جو جوئیں ہوتی ہیں نا، اس کے جو ایک انڈا ہوتا ہے لیک، اس کے برابر وزن پہ بھی، اس کے برابر نیکی کے وزن پہ بھی جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا بات، کبھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے. وہ پلڑے تولے جا رہے ہوں گے، وہ اتنی چھوٹی سی نیکی نیک اعمال کی اس میں ڈالی جائے گی، اور اس کا پلڑا، کیونکہ اللہ کا تو بیلنس بڑا ایکوریٹ ہوگا نا، وہ پتہ نہیں کتنے پوائنٹس میں جا کے ملی گرام میں، اور اس سے بھی نینو پیکو گرام میں جا کے وزن بتا دے گا. وہ میں تو اپنی یونٹس کے حساب سے مثال دے رہی ہوں، اللہ جانے وہاں کون سے یونٹس ہوں گے. تو وہ اتنا سے ذرا سا جھکے گا اور بندہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے گا. تو چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے. اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. آیت 48، یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی نورانی اور پرہیزگاریوں کی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو فرقان، کیا دی تھی؟ تورات. وضیاء، اور وہ روشنی تھی. وذکرا، اور نصیحت تھی. للمتقین، ایمان والوں کے لیے. الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، اور یہ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اس کو بغیر دیکھے. اصل کیا ہے ہمارا ٹیسٹ؟ اللہ سے ڈرنا اس کو بغیر دیکھے. یہ لازم چیز ہے، بن دیکھے خوف. ایسی جگہ جہاں ہم گناہ کر سکتے ہوں، اختیار رکھتے ہوں اور گناہ نہ کریں، اللہ کے بارے میں سوچ کر. ایسا شخص جس سے ہم بدلہ لے سکتے ہوں لیکن ہم بدلہ لیں نہ لیں،
اللہ کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کی وجہ مل جائے گی، صبر کروں گی تو اللہ کا ساتھ مل جائے گا. یہ ہے مومن کی صفات جو یہاں بیان ہو رہی ہیں. اور قیامت کے تصور سے کاپ اٹھتے ہیں. وَهُم مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ نصیحت اور برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس سے منکر ہو رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے واقعہ شروع ہو جائے گا. یہ اب انشاءاللہ ثنا کنٹینیو کر لیتی ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی. جی ثنا شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آیت نمبر 51 سے سٹارٹ کریے میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ اور ہوش مندی. من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے پہلے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوشیاری، دانائی اور دنیاوی اور دین کی دونوں کی سمجھ بوجھ عطا کی. وَكُنَّا، اور تھے ہم بھی عالمین، ہم اس کو جاننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو نبوت عطا کی، اور نبی بننے سے پہلے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے بوجھنے کی جو ہے وہ صلاحیت عطا کی تھی. من قبل سے کیا مراد ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے پہلے اور نبی بننے سے پہلے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ اور صلاحیت عطا کری تھی. آیت نمبر 52. اس قول ابیہ وقومہ، جب اس نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل، کیا ہے یہ مورتیاں، یعنی وہ جو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، وہ جو تم ان کے لیے جم کر بیٹھے ہوئے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نبی بننے سے پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ کی صلاحیت دی تھی. تو وہ جو ہے انہوں نے حق کی بات کی تھی اپنے والد سے اور برادری سے، اور حق بتاتے ہوئے وہ جھجکی نہیں. انہوں نے اپنے والد سے پوچھا اور اپنی قوم سے کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں کہ تم لوگ انہی کے ہو کے رہ گئے اور تم انہی کی معبود بن گئے. انہوں نے جو مورتیاں جو تھیں وہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی تھی مورتیاں، اس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا، ان کے قوم نے، ان کے والد نے، کہ انہوں نے کہا، پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی کے لیے عبادت کرنے والے، یعنی کبھی وہی طور طریقہ تھا کہ ہم نے تو ہمارے باپ دادا بھی یہی کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں. آیت نمبر 54. قال لقد کنتم، اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، البتہ تحقیق، کنتم انتم و اباؤکم، البتہ ہو تم ہو تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، یعنی تم جو ہے بغیر سوچے سمجھے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہو، اور در حقیقت کہ تم بھی بھٹک گئے اور تمہارے جو ہے وہ آباء و اجداد بھی بھٹکے ہوئے تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کیا کہا، ان کی قوم کہتی ہے کہ کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق، یا تو مذاق کرنے والوں میں سے. یعنی قوم کہتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم یہ سچ کہہ رہے ہو یا ہم سے ایسی مذاق کر رہے ہیں، یعنی ان کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. اور کیا کہا، ہم ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بلکہ تمہارا رب ہے، بلکہ تمہارا رب کون ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے؟ تمہارا تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس بات پہ گواہ ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یعنی شرک مت کرو، توحید کی وہ دعوت دیتے ہیں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور قسم اللہ کی البتہ میں ضرور چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، پھر اس کے بعد تم پھر جاؤ گے پیٹ پھیر کے. یعنی جو ہے وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں کوئی تدبیر کروں گا ان بتوں کے ساتھ، ان کو توڑنے کی، ان کو ختم کرنے کی، اور اس عقیدے پہ جو ہے نا تمہارے یہ ختم کرنا، یہ عقیدہ جو باطل عقیدہ یہ ختم کروں گا. فجعلهم، تو اس نے کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. تو فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، یعنی انہوں نے کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مگر بڑا ان کا شاید تو اس کی طرف رجوع کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب ان کی قوم جو تھی اپنا جشن منانے چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، ان کا کوئی جشن کا دن تھا، ہم لوگ چلے گئے تھے، سب کے سب پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جاتے، کہتے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ رک جاتے ہیں اور وہ سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، صرف بڑا والا بت چھوڑ دیتے ہیں کہ جب وہ لوگ واپس پلٹیں گے تو وہ اپنے اس بت کی طرف دیکھیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کس نے کیا تھا، کہ ان کے پاس پھر وہ بتائیں، پھر وہ دلیل سے تک وہ سمجھا سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام. قالوا من فعل هذه بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کیا کہا واپس آ کے، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے کیا، یقیناً وہ البتہ ظالموں میں سے ہوگا. جب یہ لوگ واپس پلٹتے ہیں تو یہ دیکھتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ حال کس نے کیا. آیت نمبر 61.
انہوں نے کہا سنا ہم نے ایک نوجوان کو جو ذکر کر رہا تھا، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم، انہوں نے کہا بس لے آؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ وہ مشاہدہ کریں۔ اچھا اب وہ لوگ خود ہی اس نتیجے پہ آ گئے، انہیں پتا تھا کہ ہمیں کون عبادت سے روکتا ہے، تو یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لے آؤ ابراہیم کو علیہ السلام کہ اور اس سے پوچھو کہ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ آیت نمبر 62 قالوا انت فعلت هذا، انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو تم نے کیا تھا یہ کام بآلہتنا یا ابراہیم، تم نے ہمارے ابراہیم تم نے کیا ہے کام ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون۔ اب کیا کرتے ہیں ہم ان کو دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بڑا بت ہے یہ تو بچا ہوا ہے، یہ تو نہیں پوچھا، تو تم اس سے پوچھو کہ کس نے کیا اگر یہ بول سکتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بت تو کچھ بھی نہیں بول سکتے، یعنی کہ وہ تمہارے دوسرے بتوں کو بھی نہیں بچا پایا اور یہی تمہیں بتائے گا کس نے کیا۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين، تو وہ پلٹے اپنے نفسوں کی طرف، یعنی انہیں تھوڑی دیر مطلب ان کو اپنے انہوں نے سوچنا شروع کیا، ٹھیک ہے، ان کے دل میں تو خیال آیا اور انہوں نے تھوڑی دیر کو ان کی عقل آ گئی کہ ایسا کہ یہ تو بت ہے نا، یہ کیسے بولے گا، اور تو انہوں نے کہا بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ان کو یہ بات سمجھ تو آ گئی تھی کہ وہ شرک کر رہے ہیں وہی، اور وہ یہ بت جو ہے نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ڈٹائی پہ اٹے رہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ نہیں تم نہیں کیا۔ پھر وہ الٹائے گئے، آیت نمبر 65، پھر وہ الٹائے گئے اپنے سروں پر، البتہ تحقیق تو جانتا ہے نہیں ہے یہ ہستیاں بولتی ہیں۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے لیکن پھر بھی وہ کفر میں ہی لوٹ گئے اور کہنے لگا ان سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یعنی دل میں وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ شرک کر رہے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ کہا کیا بھلا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کسی کی جو نہیں دے نفع دیتے تم کو کچھ بھی اور نقصان بھی، یعنی تو ہم تم نے اب دیکھ لیا کہ وہ تمہیں کسی قسم کا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اف لکم، اف ہے تمہارے لیے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ، واسطے اس کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی افسوس ہے تم پہ کہ تم سب کچھ سمجھ رہے ہو دیکھ رہے ہو، تمہیں عقل بھی آ گئی لیکن پھر بھی میں افسوس کرتا ہوں تم پہ کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه، وہی طریقہ تھا جو پچھلی قوموں کا، انہوں نے کیا کہا جلا ڈالو اس کو، وانصروا، اور مدد کرو اپنے الہوں کی، ان کنتم، اگر تم ہو کرنے والے، یعنی اس نے ہمارے الہوں کو مار دیا ہے توڑ دیا ہے تو ہم نے اپنے الہوں کی مدد کیسے کریں گے کہ ہم اس کو جلا ڈالیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراہیم۔ اچھا اب انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیں گے، تو انہوں نے آگ جلائی تھی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پہ، یعنی انہوں نے جب ڈالا تھا تو وہ آگ جو تھی وہ باغ بن گئی تھی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْخَاسِرِينَ، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ چال چلنے کا تو بنا دیا ہم نے ان کو سب سے زیادہ خسارہ پانے والا، یعنی ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ چال چلی نا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا چال چلنے کا ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو ہی خسارہ پانے والا بنا دیا۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اس کو اور لوط کو، الى اس زمین کی طرف، وہ جو برکت والی تھی جس میں برکت ہے جہان والوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر لوط اور جو ہے وہ لوط علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو بابرکت جگہ ہے، بابرکت یہاں پہ کون سی جگہ، فلسطین کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ روحانی برکتیں بھی تھیں اور وہاں پہ زمینی برکتیں بھی پھیلی ہوئی تھی، بہت زرخیز ملک ہے وہ، ٹھیک ہے، چاروں طرف پھلوں نہروں کی کثرت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں جو ہے وہ رہنمائی کی، وہاں چلے گئے تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور پھر عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، ان کو اسحاق علیہ السلام دیے، پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام دیے، اور ان سے پھر نافلہ مطلب انہیں سے پھر بنی اسرائیل کی نسل چلی تھی، اور یہ سارے نیک اور صالح تھے۔ اس میں کون کون کی بات ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، لوط علیہ السلام تھے، اسحاق تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام آتے تھے، تو یہ جو ان کی نسل چلی یہ سب نیک لوگوں کی تھی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور بنایا ہم نے سب کو نیک، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا، اور بنایا ہم نے ان کو امام و رہنمائی کرتے تھے ساتھ ہمارے حکم کے، وہی کی ہم نے الیہم ان کی طرف، فعل الخیرات، نیک کام کرنے کی، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ،
نیک کام کرنے کی، نماز ادا کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ٹھیک ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ امام بنایا تھا، یعنی لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے اور خیر و بھلائی کے کام کرتے تھے. اللہ نے ان کے دل میں جو ہے وہ خیر و بھلائی ڈالی ہوئی تھی، تو یہ کیا کرتے تھے. یہاں پہ پھر نماز کا ذکر آ گیا. نماز کی امپورٹنس کے دیکھیں کہ بار بار نماز کا ذکر آتا ہے. نیک کاموں کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے اللہ کے عبادت گزار تھے. آیت نمبر 74. ولوط آتیناہ، اور لوط کو دی ہم نے اس کو حکم و علم، حکم دیا یعنی حکمت دی، اور علم دیا یعنی دانائی اور فہم دی، اور نجات دی ہم نے اس کو من القریۃ ونجیناہ من القریۃ، اس بستی سے. ٹھیک ہے، سدون کی بستی تھی یہ. وہ جو تھی عمل کرتی برے کام، یعنی جن کی حضرت لوط علیہ السلام کی جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ غلط کام کیا کرتے تھے، تو ان سے جو ہے وہ نافرمان قوم تھی، ان سے حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا تھا اور اس قوم کو تباہ کر دیا تھا. انہم کانوا قوما سوء فاسقین، یقیناً تھے وہ لوگ ہی برے، یعنی لوگ فاسق تھے، وہ غلط کام کرنے والے تھے. آیت نمبر 75. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچایا تھا. آیت نمبر 76. ونوحا، اب حضرت نوح علیہ السلام کی بات آتی ہے، یہاں پہ ان کا ذکر ہے. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. اور نوح علیہ السلام کو جب اس نے پکارا، اس سے پہلے تو ہم نے دعا قبول کر لی، یعنی جب نوح علیہ السلام نے ان کو پکارا تھا کہ جب ان کی قوم ان کی بات نہیں سن رہی تھی، تو پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے اس کو نجات دی، اس کو اور اس کے گھر والوں کو، یعنی گھر والے جو کچھ گھر والے تھے سوائے ان کے بیٹے کے اور کچھ ایمان والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کرب عظیم سے جو ہے نجات دی. کرب عظیم کیا تھا؟ ایک تو قوم کی طرف سے جو غم ملا تھا، قوم کی بے رخی تھی، دوسرا جو بہت بڑا جو طوفان آیا تھا جس کے اندر قوم غرق ہو گئی تھی، تو ان دونوں چیزوں سے آپ کو نجات دی تھی. وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی قوم سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بے شک وہ تھے ہی لوگ برے، تو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر وہی بات ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بات ہوئی کہ وہ اللہ کے آیات کے انکاری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. وَدَاؤد وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اب یہاں پہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کی بات ہو رہی ہے. اور داؤد اور سلیمان کو جب دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیت کے معاملے میں، ٹھیک ہے، جب رات کو چڑھ لیا اس میں سے قوم کی بکریوں نے، تو تھے ہم ان کے فیصلے کو دیکھنے والے، بس سمجھا دیا ہم نے اس کو، سمجھا دیا ہم نے اس فیصلہ اس کو سلیمان علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ سمجھا دیا، اور سب کو دی ہم نے حکمت اور دانائی اور علم، اور مسخر کیے ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور جو تسبیح کرتے تھے اور پرندے، اور تھے ہی ہم کرنے والے. یہاں پہ جو ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جو تھے دونوں فیصلہ کر رہے تھے کس کے بارے میں؟ کھیت کے بارے میں، کہ کچھ لوگوں کی بکریاں جو تھیں وہ کسی کے کھیت میں گھس گئی تھی اور اس کو تباہ کر دیا تھا. یہ وقت رات کا تھا، تو چرواہا کہنے لگا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، تو کھیت کے مالک نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، یعنی دونوں اپنی غلطی نہیں مان رہے تھے. تو اب معاملہ جو ہے داؤد علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے. داؤد علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا کہ ساری بکریاں اس کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں، کیونکہ اس کھیت کے نقصان کی قیمت اور بکریوں کی قیمت جو تھی وہ برابر تھی. اس معاملہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کے، اور اس وقت 16 برس کے تھے. جب یہ سب معاملات ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے تھے سارے معاملہ جو اس وقت تم فیصلہ کر رہے تھے. آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بود عطا کی، حکمت عطا کی اور تجویز سجھا دی. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ عارضی طور پر بکریاں جو ہے وہ کھیت والوں کو دے دی جائیں، اور جب اس کا نقصان پورا ہو جائے تو چرواہے کو بکریاں واپس کر دی جائیں، اس میں زیادہ انصاف ہے. تو یہ جو فیصلہ تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ہم نے حکمت اور دانائی عطا کی، اور اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی چھوٹے عمر کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی دیتے ہیں. اور پھر آگے کیا بتایا ہے آیت نمبر 79 میں کہ داؤد علیہ السلام کے تابع کون تھے؟ پہاڑ تھے. وہ تسبیح کرتے تھے، پہاڑ اور پرندے جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ نہایت خوبصورت آواز میں تسبیح کیا کرتے تھے، اور اتنی خوبصورت آواز میں تسبیح کرتے تھے. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بھی اتنی خوبصورت تھی کہ یہ سب چرند پرند اور پہاڑ بھی سب ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوتے تھے، اور یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ کا ہی عطا کردہ ہے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یعنی سب کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ ہی کی ذات ہے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ داؤد علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے کیا سکھایا؟ کاریگری سکھائی تھی، لباس بنانا تھا، تاکہ بچائے تم کو تمہارے خوف سے. خوف سے یعنی جنگوں کے جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ بنانا سکھایا تھا. فَهَلْ تم، تو کیا تم شکر گزار ہوگے؟
یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کرنے کی صلاحیت بخشی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ لوہا ہاتھ سے نرم کر کے زرہ بناتے تھے، جو فوجی جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ بناتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا تھا، وہ لباس حفاظت کرتا تھا لڑائی کے دوران۔ تو یہ جو آج کل جو زرے بننا شروع ہوئی ہیں اور یہ جو ہوئے تھے، یہ اس کی ابتدا داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہے ہوا کو تابع بنایا تھا، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، اور جو جہاں وہ چاہتے تھے وہ اس کو لے جایا کرتے تھے، اور یہ سب کس کی طرف سے تھا؟ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے، یعنی ہر چیز کا جو علم تھا وہ اللہ نے ہی اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو عطا کیا تھا۔ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، اور شیطانوں میں سے جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے عمل کرتے تھے۔ یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات بھی مسخر کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان جنات کو حکم دیتے تھے تو پانی میں گھس کے بڑی بڑی چیزیں نکال لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، محرابیں بناتے تھے، بہت بڑے بڑے حوض، یعنی اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دیگیں ہوتی ہیں حوض کے برابر، اور بھاری بھاری دیگیں وہ بناتے تھے اور پھر وہ اٹھاتے تھے، اور ان سب کی جو یہ سب جو تھے کس کے تابع تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لیکن یہ کس کی نگرانی میں ہو رہا تھا؟ یہ اتنی قوت اور علم کس نے ان کو دیا تھا؟ یہ اللہ نے ہی دیا تھا، اور پھر جو جن ان کی بات نہیں سنتے تھے تو وہ ان کو قید کر لیتے تھے۔ اصل میں یہ جن اللہ کے حکم کے تابع تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا۔ اب یہاں پر ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہاں پہ ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، اس کو آپ مارک کر لیں کہ جب کوئی تکلیف پہنچے، جب کوئی پریشانی ہو، کوئی جسمانی تکلیف ہو، ذہنی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، تو اس دعا کو پڑھا جائے۔ تو ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو بیماری ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیماری ہو گئی ہے، آپ ہی بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یعنی آپ ہی اس بیماری کو ہٹانے والے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ ان کو ایک ایسی شدید بیماری ہو گئی تھی، وہ ان کو کیا کہتے ہیں اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، جسمانی جو ہے وہ بیماری ہو گئی تھی، تو وہ کسی سے شکوہ نہیں کرتے اور وہ صرف اپنے اللہ سے دعا کرتے۔ اور اللہ اچھا یعقوب ایوب علیہ السلام جو تھے نا، ان کو 7 بیٹے تھے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اور بے انتہا ان کے پاس دولت تھی، تو یعنی بہت امیر تھے یہ، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو ہر قسم کی نعمت دی ہوئی تھی۔ تو جب یہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام سناتے تھے تو لوگ ان سے جلتے تھے، ان سے کہتے تھے، آپ کو تانا دیتے تھے کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر دولت، اس لیے آپ اللہ کے شکر گزار ہیں، آپ کے پاس تو کچھ کمی ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو کوئی مصائب ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس یعنی آپ تو ہوں گے ہی نا اللہ کے شکر گزار۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے پہلے ان کی اولاد ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ جسمانی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی پوری جو ہے وہ جسم پہ پھوڑے نکل آتے ہیں، اس میں شدید بدبو بھی ہوتی ہے، اور ان کے جو زمین ہوتی ہے، جانور ہوتے ہیں جس کا وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب مر جاتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی بھی ان کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر شیطان ان سب چیزوں میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، پوری دنیا نے ان کو چھوڑ دیا، ہر طرح سے وہ اکیلے ہو کر کے انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی بلکہ اور زیادہ کر دی، اور پھر وہ یہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، فَكَشَفْنَا، تو کھول دیا ہم نے، ہٹا دیا جو کچھ بھی اس کو بیماری تھی، بیماری میں سے، اور ہم نے کیا دیا اس کو گھر والے اسی کی مانند، اور ان کے ساتھ ہی بطور رحمت ان دن اپنے پاس سے اور نصیحت کرنے والے اور عبادت کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، سب حالات صحیح ہو جاتے ہیں، ان کو پہلے سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے ان کو دگنا جو ہے وہ دولت ملتی ہے، اس کے بعد ان کی بیوی واپس آ جاتی ہے، پھر اولاد ہوتی ہیں، اور یہ اپنی 4 نسلیں دیکھتے ہیں، 140 سال کی عمر میں جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے، اور سب یہ کیسا ہوا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اور اس میں نصیحت کس کے لیے ہے کہ جو عبادت کرنے والے مطلب کہ یعنی انہوں نے اپنی عبادت نہیں چھوڑی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مشکلات بڑھتی گئیں تو وہ اپنی عبادت میں آگے بڑھتے چلے گئے، کہ اگر وہ بھی عبادت کرنے والے یا ہم ایمان والے بھی حضرت ایوب علیہ السلام جیسے صبر کریں گے، ان جیسی عبادت کریں گے، ہر حال میں نعمتوں کے، جب نعمتیں ہوں گی تو بھی اللہ کا شکر کریں گے، اور جب مشکلات ہوں گی تو بھی وہ اللہ کے آگے شکوہ کریں گے، کسی اور کے آگے شکوہ نہیں کریں گے، تو ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا کریں گے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اب یہاں پہ دوسرے انبیاء کا ذکر آ گیا کہ جنہوں نے صبر کیا، کس میں کون سا؟ حضرت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل جو حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں، اور یہی سب جو تھے وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے ان کو رحمت میں، یعنی جو صابرین تھے صالحین تھے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، رحمت سے مطلب ان کو نبوت عطا کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ لوگ صالح لوگ تھے، یعنی وہ سچے لوگ تھے، وہ نیک لوگ تھے۔ وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، اور ذنون جو کون تھے، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، مچھلی والے ان کا لقب تھا۔ جب وہ چلا گیا غضبناک ہو کر تو پھر تو سمجھا کہ ہرگز نہیں قدرت پا سکتے ہوں گے اس پر، یعنی قوم پر، تو اس نے پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت نمبر 87 ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، آیت نمبر 86 87۔ اچھا، حضرت یونس علیہ السلام کی اب یہاں پر یونس علیہ السلام کے بات آ رہی ہے کہ جب ان کی قوم نے نہیں مانا۔ اچھا، ہمیشہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم نہیں مانتی تھی تو جو نبی ہوتے تھے وہ جو ہے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے ہمیں نجات دے دے، پھر وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے تھے کہ عذاب آتا تھا اور پھر وہ ان کو حکم دیتے تھے اب یہاں سے آپ بستی چھوڑ کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر نبی جو ہے وہ بستی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ یہاں پہ کیا ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب بات نہیں مانی اور ان کو شک ہوا کہ ان کی قوم ان کو قتل کر دے گی تو وہ وہاں سے غضبناک ہو کے وہاں سے چل دیا، انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، وہ کیا ہوا کہ جب وہ گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، پھر کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگتی ہے، تو پھر وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں یعنی کشتی والے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک ایسا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو پھر اس کے قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر اس میں ان کا نام آتا ہے، پھر ان کو اس میں پھینک دیا جاتا ہے سمندر میں، اور پھر وہ مچھلی ان کو نگل لیتی ہے، تو مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ شدید اندھیروں میں ہوتے ہیں، یعنی ایک تو سمندر کا اندھیرا پھر مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے یہ مجھ پہ جو ہے یہ آزمائش آئی، تو وہ اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، بہت پاورفل دعا ہے، اور ہمیں چلتے پھرتے اس کا ورد کرنا چاہیے۔ یہ دعا بھی استغفار کا ہی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، اور یہ بہت ہی بہترین دعا ہے۔ تو پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی پاک ہے اور میں ہی قصوروار ہوں۔ آیت نمبر 88، فاستجبنا له، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لی ہم نے اس کو۔ اچھا، اس آیت میں دیکھیں آپ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، کوئی تعداد نہیں بتائی، یعنی ہماری جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے اور ایک فکس تعداد کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں ہمیں کہیں اس آیت کے بارے میں کوئی فکس تعداد نہیں ملتی کہ لوگوں کو جمع کر کے پڑھا جائے، یا یہ کوئی بہت جلالی وظیفہ ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک سمپل سی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو قصوروار مان کے اللہ سے جو ہے وہ معافی طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، تو اس کو چلتے پھرتے کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ بالکل سنت سے ثابت نہیں ہے کہ لوگوں کو بٹھا کے اتنی کوئی فکس تعداد کے اندر پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، تو قبول کر لیا ہم نے اس کی دعا کو، نجات دی ہم نے اس کو غم کون سے تھے، یعنی اللہ کی ناراضگی کا ایک تو ڈر تھا انہیں، اور پھر وہ اندھیرا تھا وہ۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم بچایا کرتے ہیں ایمان والوں کو، یعنی کہ اگر مومن کیا کرتے ہیں، مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف ہی پلٹتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے آیت نمبر 89 کے اندر، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اب یہاں پہ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی، ہم سب کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس نے پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب تو نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا اور تو بہترین وارث ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ کب انہوں نے دعا کی تھی، تو یہ دعا کرتے ہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں، میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ وہ وارث کیوں چاہتے ہیں، وہ اپنی جائیداد یا اس کے لیے وارث نہیں چاہتے، وہ صرف اللہ کا پیغام آگے بڑھانے کے لیے وارث چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نیتوں کا فرق دیکھیں، ہم لوگ جو اولاد چاہتے ہیں، وارث چاہتے ہیں کہ ہمارا نام چلے، ہماری نسل آگے چلے، ان کا کیا تھا کہ اللہ کا پیغام جو ہے دنیا میں، اگر میں چلا جاؤں تو میرے پیچھے جو میری قوم ہے ان کو جو ہے وہ پیغام، اللہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی ہو۔ آیت نمبر 89، آیت نمبر 90، فاستجبنا له، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول کر دیا، ان کو کیا عطا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے عطا کیا اس کو یحییٰ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ، اور درست کر دیا ہم نے اس کے لیے زوجہ، اس کی بیوی، یعنی ان کی بیوی کو صحیح کر دیا، وہ بانجھ تھی، اور اس کے بعد ان کو یحییٰ علیہ السلام ملے۔ انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، یا یقیناً تھے وہ جلدی کرتے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ نیک لوگ تھے، وہ نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے، اور وہ پکارتے تھے اپنے رب کو خوف کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اور تھے وہ ہمارے ہی لیے خشوع کرنے والے۔ صحیح، یعنی ان کی نیکیوں کا ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں قبول کی، تو وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت میں، نیکیوں کے کام میں جلدی کرتے تھے، اور اللہ کو پکارتے تھے ایک ڈر کے ساتھ، ایک خوف کے ساتھ، اور وہ اللہ کے آگے دبنے والے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کو
پکارتے تھے. ہمیں جتنی بھی انبیاء کا ذکر مل رہا ہے اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ کو پکارا, دعاؤں کی کثرت کی, عاجز نے کثرت کی, اپنے آپ کو قصوروار مانا, اپنے آپ کو کہا کہ ہم ہی ظالم تھے. اللہ تعالیٰ آپ پاک ہے, اللہ سے ڈرتے تھے, نیکی کا کوئی غرور تکبر نہیں تھا. کبھی یہ نہیں کہا جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میں ہی ملا تھا, میرے ساتھ ہی ایسا ہوا, میں تو کتنی آپ کا عبادت گزار ہوں. کبھی اپنی نیکی کا, اپنی عبادت کا تکبر نہیں کیا, ہمیشہ عاجزی تھی, اور یہ سب اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. اب یہاں پہ بات ہوتی ہے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے, والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. یہاں مریم علیہ السلام کا کہ وہ عورت یعنی مریم علیہ السلام جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی تو پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح میں سے بنایا ہم نے اس کو یعنی مریم کو, اس کے بیٹے عیسیٰ کو ایک نشانی علیہ السلام سب جہان والوں کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ یعنی بغیر باپ کے ان کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہم پورا قصہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. اور یقیناً یہ امت ہے تمہاری ایک ہی امت اور میں تمہارا رب ہوں, بس عبادت کرو میری. یہاں پہ کیا اشارہ ہے کہ انبیاء کی ملت کی طرف, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی امت ہے. ٹھیک ہے, سب کی شریعتیں مختلف تھیں لیکن دین ایک ہی تھا. ٹھیک ہے, یعنی سب کے انداز مختلف تھے عبادت کرنے کے, لیکن دین اور پیغام کیا تھا, ایک ہی تھا. توحید تھا, اللہ کی عبادت تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی, اور تمام انبیاء جو تھے آپس میں بھائی بھائی تھے اور پیغام ان کا ایک ہی رہا. آیت نمبر 93. ٹھیک ہے, اب آپ کیا ہوا, توحید پہ عمل کرنے والے, توحید پہ جن لوگوں نے عمل کیا انہوں نے عمل کیا, لیکن باقی لوگوں نے کیا کیا, وتفقعوا, انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اپنے معاملے کو آپس میں, یعنی اپنے دین کو جو ہے وہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, فرقہ واریت میں پڑ گئے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ان کی واپسی جو ہے سب کی واپسی ہماری طرف ہی ہونی ہے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات پہ فیصلہ فرما دیں گے. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن, تو جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں میں سے اور وہ مومن ہو تو نہیں ناقابضی کی جائے گی اس کی کوشش کی, یعنی مومنوں کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے, اور بے شک ہم اس کے لکھنے والے یعنی جو بھی وہ نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو لکھ رہے ہیں. وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون, اور جب لازم ہوا اوپر ایک بستی کا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ بے شک وہ نہیں پلٹیں گے, یعنی جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں تو وہ لوگ دوبارہ نہیں پلٹ سکتے ہیں, وہ صرف قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے. آیت نمبر 96, یہاں تک کہ جب کھول دی جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں گے. یہ قیامت کی کچھ علامات ہیں آیت نمبر 96 اور 97 میں, کہ اس میں کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے. یاجوج ماجوج ایک اونچی جگہ سے وہ نیچے آئیں گے دوڑتے ہوئے, ایک دم زمین پر پھیل جائیں گے, ان کی الغار ہو جائے گی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلیں گے اور وہ بہت زیادہ فساد کریں گے, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی دعا کریں گے تو پھر وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر قیامت کی گھڑی جو ہے قریب آ جائے گی, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا تو قیامت کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اس دن کو بھول گئے تھے, ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور ہم نے رسول کی بات نہیں مانی تھی. یعنی جب قریب آ جائے گا وعدہ قیامت کو, جب اسٹارٹنگ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ قریب آ گیا دن, تو یہ وہی بات ہے جب قیامت کا وعدہ قریب آ جائے گا, جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. آیت نمبر 98, انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. اچھا, بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ جہنم کا ایندھن ہے, تم اسی کے لیے وارد ہونے والے ہو. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے جو ہے کفر کی سزا بھگتنی پڑے گی. کافر اور وہ جن کی جو شرکاء تھے یہ سب کے سب جہنم میں ڈال دی جائیں گے, سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اور پھر اس کے اندر جہنم میں کیا کیا ڈالا جائے گا, جہنم میں ان کے سارے جو شرکاء ہوں گے وہ بھی ڈال دیے جائیں گے, اور سورج اور چاند بھی ڈال دیے جائیں گے, کیونکہ سورج اور چاند کی بھی یہ لوگ پوجا کرتے تھے. ہر وہ شخص جو پوجا کرتا ہے, جس چیز کی پوجا کی جاتی ہے, وہ سب جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور پھر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 99 کے اندر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پوجنے والے اور جن کی پوجا کرتے کوئی اگر یعنی اتنے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, اللہ کے مقابلے میں کچھ حیثیت رکھتے ہیں, ان کے الہ ہوتے, تو پھر یہ طاقت کے زور سے یہ واپس آ جاتے ہیں, یعنی عذاب کو پھیرنے والے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے. آیت نمبر 100, لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون. یعنی قیامت کا جو ہے وہ جہنم کا یہاں پہ منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی, اور جہنم کی اپنی جو ہے وہ اپنا غیظ و غضب ہوگا, اور اس کی آوازیں ہوں گی بہت ہی ہولناک جو ہے وہ ماحول ہوگا. اس میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دی جا رہی, صرف چیخوں کی آوازیں ہوں گی اس کے اندر. آیت نمبر 101, ان الذین سبقت لہم, بے شک وہ لوگ پہلے گزر گئی ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی, اور یہی لوگ اس سے دور رکھنے والے ہیں, یعنی وہ انبیاء, وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے بھلائی رکھ دی, ان کا مرتبہ بلند کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہے جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے, ان کو جہنم کی اتنی آوازیں وہ آہٹ بھی نہیں پائیں گے. لا یسمعون, نہیں وہ سنیں گے, لا یسمعون, نہیں وہ سنیں گے اس کی آواز, اور وہ
اور وہ اس میں ہوں گی جس کی وہ اس عیش میں ہوں گی جو خواہش کریں گے ان کے نفس وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. جنت میں ہوں گی، جنت میں جو ہے وہ جہنم کی آواز بھی نہیں آئے گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جو وہ چاہیں گے وہ پائیں گے. نہ غمناک کرے گا ان کو ڈر بڑا اور استقبال کرے گا، اور ان کے استقبال کریں گے فرشتے. ملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کے لیے تم وعدہ کیے جاتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب نیک لوگ اٹھیں گے تو کیا ہوگا. نیک لوگوں کی خبریں کھلتے ہی یعنی یہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک سور پھونکا جائے گا قیامت آ جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا سب خبروں سے نکلیں گے. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ قیامت آ جائے گی اور ان کی خبریں کھلیں گی تو نیک لوگوں کا جو استقبال ہے وہ فرشتے کریں گے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس دن میں جو گھبراہٹ ہوگی ہولناکی کی، تو وہ جو ایک عجیب عالم ہوگا نفسا نفسی کا، اس میں اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے. پھر آگے جو ہے قیامت کا ذکر آ گیا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور اس دن کیا ہوگا، اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو مانند لپیٹنے کے رجسٹر کی کتابوں کی. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کاغذ کی کتاب ہوتی ہے جس میں ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ آسمان کو لپیٹ دیں گے. یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پھیلایا ہے اسی طرح ہی اس کو لپیٹ دیں گے، اور یہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ. یہاں پہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ البتہ تحقیق لکھ لیا ہم نے زبور میں سے نصیحت کے بعد بے شک زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل کی تھی، یا پھر جو صحیفے تھے اس میں کیا لکھا ہوا، یعنی اس میں بھی لکھا ہوا ہے یہ دنیا کی زمین، یہ جنت کی زمین، اس کے وارث کون ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے برے لوگوں کے جانے کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کو ہٹا دیتا ہے جو بری ہوتی ہے، اس کی جگہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آتا ہے. آیت نمبر 106. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں البتہ پہچانا ہے ایک قوم کے لیے، پہنچانا ہے البتہ پہنچانا ہے ایک قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے. یعنی اس قرآن میں جو پیغامات ہیں اس کو کون سمجھ سکتے ہیں، کن کن کے لیے ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں اور جو ہدایت کو پانے والے ہیں. پیچھے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کا بھی ہے کہ وہ کتنے عبادت گزار تھے، جس طرح اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. تو یہ قرآن یا اللہ کے جو احکامات ہیں یہ صرف عبادت گزار اور اللہ کی طرف عاجزی سے پلٹنے والوں ہی کے لیے ہیں. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر، الا رحمت للعالمین. یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی کہ آپ کی آمد جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. تبھی ہو سکتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کریں جو اللہ کی طرف سے ان پہ وحی کی گئی تھی. قل انما یوحا، کہہ دیجیے بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں وحی کی جاتی ہے، بے شک الہ ہے تمہارا، الہ میرا ایک ہی ہے. تو کیا تم مسلمان ہو؟ یہاں پھر وہ توحید کا ذکر آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا وحی کی جاتی تھی کہ اللہ یعنی اللہ جو ہے وہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی رب ہے، معبود ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے. پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجیے میں نے خبردار کر دیا تم کو اعلان، اور نہیں میں جانتا کہ کیا قریب ہے کیا دور ہے جو تم وعدے کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہیں وہ جو ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر تم میری تعلیمات سے منہ موڑ دو گے تو میں نے تمہیں واضح طور پہ اعلان بتا دیا تھا اور پورا بتا دیا تھا، ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں جانتا، جب وہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی تو اس کا یہی جواب دے رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت قریب ہے یا دور، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، میں سمجھتا ہوں شاید کوئی فتنہ ہے تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. یعنی عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے جیسے تم لوگ کی آزمائش ہے، اور یہ جو ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک اللہ نے تمہیں ڈھیل دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ کسی کو شاید پلٹنے کا موقع مل جائے، اور وہ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، الٹا یہ لوگ اپنی گمراہی میں پکے ہو گئے ہیں. قال رب احکم بالحق، کہا اے میرے رب فیصلہ کر حق کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کر دیجیے میرے اور اہل مکہ کے درمیان حق کے ساتھ، ٹھیک ہے. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا تو رحمان ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو یہ سب باتیں کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے ہمارا فیصلہ کر دیجیے. جزاک اللہ خیرا. وإياك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمین. سورہ حج شروع کریں گے. مدنی سورہ ہے، تھوڑے سے مختلف آیات ہوں گی، اور پیچھے جو سورہ گزری سورہ انبیاء بہت خوبصورت آیات تھیں، یہ وہ بہت خوبصورت دعائیں تھیں. اس میں وہ دعائیں تھیں جن دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجاب لهم، یعنی دعا ہے اور پھر اگلی آیت ہے فاستجاب لهم کہ اللہ نے یہ دعاؤں کو قبول کر لیا.
ٹھیک ہے. تو جو پیچھے دعائیں گزری ہیں نا بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں, تو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں, ضرور ان کو اپنا ہوم ورک سمجھ کے کریں. بھلے آپ نے سورہ انبیاء سے وہ دعائیں نکالنی ہے قرآن میں اپنے پہلے پیج پہ, جو آپ قرآن جس سے روز تلاوت کرتی ہیں ممکن ہو تو اس پیج پہ لکھ لیں, انہیں عادت ہی بنا لیں پڑھنے کی نا, ان کو مانگنے کی عادت ہی بنا لیں. بہت خوبصورت دعائیں. سورہ شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بہت معنی خیز آیات ہیں, بہت مخاطب کرنے والی آیات ہیں. نام حج ہے, حج کے بارے میں بھی کچھ آیات آئیں گی, لیکن کیونکہ حج پہ ایک مجمع ہوتا ہے نا, سارے جمع ہوتے ہیں, تو قیامت بھی ایک بہت بڑا مجمع ہے. قیامت سے بڑا مجمع کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ اسی طرح سے اس کو شروع کیا جا رہا ہے قیامت کے حوالے سے. اور یا ایھا الناس مخاطب کون ہے؟ ہر شخص ہے, کسی مسلمان کافر کو نہیں, دنیا کے ایک ایک شخص کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے, اے لوگوں اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم, یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے, شیء عظیم ہے, یہ زلزلہ چھوٹا موٹا نہیں ہوگا. اب جو چھوٹی موٹی آفات سماوی آتی ہیں یا آفات ارضی آتی ہیں تو وہ ان سے انسان اتنا گھبرا جاتا ہے, دہل جاتے ہیں دل. تو یہ شیء عظیم, جس کو اللہ شیء عظیم کہہ دیں, یعنی دھڑکنیں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں چھوٹی موٹی چیز سے, زور کا دھماکہ سن کے بھی ہمارے دل بے قابو ہو جاتے ہیں. تو کہاں قیامت کا زلزلہ. یوم ترونہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, جس دن تم دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. سب سے پیارا رشتہ ماں کا اور بیٹے, ماں کا اور اولاد کا ہے. ماں اور اولاد میں بھی جب اولاد بالکل ہی ایسی ہوتی ہے جو ماں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو, جب وہ اس کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے, یعنی اس کی ضرورت پوری کر رہی ہوتی ہے, بڑے سے بڑا کام چھوڑ کر عورت بیٹھ جاتی ہے اگر بچہ رو رہا ہے اور اس کو پتا ہو میرا بچہ بھوکا ہے, کتنا ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو. تو وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس وقت کیا ہوگا, وہ زلزلے کی اتنی دہشت اور وحشت ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں جو ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اور کیا ہوگا, وَتَدَعُ كُلَّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا اس کے خوف سے. دیکھیے اس سچویشن کو ذہن میں اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں سوچو. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ, اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ جیسے کہ وہ مدہوش ہیں. مدہوش مطلب ایک طرح سے نشے میں ہے, اپنی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں, جسم ڈھیلے ہوئے ہیں, جیسے جان ہی نہیں ہے, انرجی نہیں ہے. وہ سکارا وما ہم بھی سکارا, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید, بلکہ اصل بات یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے. آیت نمبر 3, ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں علم حاصل کیے بھی جھگڑے کر رہے ہیں. ان کے ماں باپ ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, وہ بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, انہوں نے علم حاصل نہیں کیا. آپ کو انہیں توحید کی دعوت دیتا ہے تو صرف وہ اس لیے کہ وہ اس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں, اس ماحول میں پلے بڑے ہیں, تو وہ بحث کرنے لگتے ہیں, اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ, اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. یعنی اصل میں جو شرک ہے نا, یہ شیطان کی پیروی ہے. ٹھیک ہے, پھر انسان اپنی ذات کی پیروی کرتا ہے. کبھی کبھی انسان صرف اس وجہ سے دوسرے سے مباحثہ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنا کانسیپٹ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. یہاں تو شرک کی بات ہے, جنرل بات دیکھیں, ڈے ٹو ڈے لائف میں آ جائے. کبھی ہم صرف محض اس لیے بحثیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے جیسا ہم سوچتے ہیں وہ ہم زیادہ صحیح سوچتے ہیں. کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدہ الی عذاب السعیر, جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہو کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا, یعنی یہ چیز مکتوب ہے کہ جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا تو وہ بھٹکا ہی بھٹکا, شیطان اسے لازم گمراہ کرے گا. ویہدہ الی عذاب السعیر, اور وہ شیطان اسے کہاں لے جائے گا؟ آگ کی طرف لے جائے گا. یہ شیطان کی دوستی کی قیمت ہے جو انسان کو دینی پڑے گی, اور یہ بہت بھاری قیمت ہے. فرینڈشپ آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے نا, جس طرح کے دوست بناتے ہیں ویسی قیمت آپ کو کسی نہ کسی زندگی کے دور میں دینی پڑتی ہے. تو شیطان سے دوستی کی قیمت ہے کہ جہنم جلنے کا عذاب چکھنا پڑے گا. یا ایھا الناس, ہے لوگوں, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تمہیں کوئی شک ہے دوبارہ جی کر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر, فإنا خلقناکم من تراب, تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اچھا تمہیں لگتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھو گے, خاص کر اہل مکہ مخاطب ہیں, تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دیکھو میں نے تمہیں بنایا نطفہ سے, ثم من علقہ, پھر نطفے سے, پھر خون بستہ سے, پھر ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ, پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو کسی خاص شیپ میں تھا یا خاص شیپ میں نہیں تھا. لنبین لکم, تاکہ بیان ہو جائے تمہارے لیے, یعنی تم پر ظاہر کر دیا. ونقر فی الارحام, اور ہم تمہیں قرار دیتے ہیں ماں کے پیٹوں میں, ما نشاء, جتنا ہم چاہتے ہیں, الی اجل مسمى, ایک مقرر مدت تک. ثم نخرجکم طفلا, دیکھو پھر ہم تمہیں بچے کی شکل میں نکالتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر ہم تمہیں جوانی تک پہنچاتے ہیں. ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر, پھر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جلدی فوت کر لیا جاتا ہے, اور پھر کوئی ایسا ہے جو
جو بڑھاپے کی عمر تک پہنچتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی بھول جائے۔ یہ اللہ اپنی صفات بتا رہے ہیں کہ ایک نطفہ، ایک گلا سڑا گندا پانی وہ ملا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد وہ پیدائش ہوتی ہے۔ دیکھیے ماں کے پیٹ سے بچہ کیسے باہر آ جاتا ہے، کوئی کیا اس کو واپس ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کیسے ہڈیاں کھولتے ہیں اور سب کچھ، آپ دیکھیں کتنی بڑی قدرت ہے۔ اللہ قدرتیں بتا رہے ہیں کہ جو اتنے کمپلیکس کام کر سکتا ہے، پھر بچہ ہے، پھر ایک ہی شخص کا ہر دن چہرہ بدلتا ہے، ہم سب کے ڈے ٹو ڈے ریگولر ہمارے فیسز بدلتے ہیں، اور ایک بندے کے اور پھر کروڑوں اربوں لوگ اور ان کے ڈفرنٹ چہرے، بہت تفصیل طلب آیا تھا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، اور پھر کتنی بڑی نشانی، علم حاصل کرنے کے بعد بندہ بڑھاپے میں بھول جاتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اب انسان کو مثال اسی طرح زمین کی دی جا رہی ہے کہ انسان کیا ہوا، پیدا ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا، اور پھر اسی طرح زمین کو اللہ رب العزت فرمانے، تم دیکھتے ہو کہ زمین کو کہ وہ کیسی ہوتی ہے، خشک پڑی ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس پہ سے پانی برساتے ہیں، پھر کیا ہوتی ہے، اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، پھر وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور خوب سبزہ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ بات اس لیے کہ اللہ رب العزت حق ہے، وانہ یحیی الموت وانہ علی کل شیء قدیر، کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں نے ختم کی ہے، تو یہاں دو مثالیں دے کر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جب مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں اور نطفے سے انسان بنا کر اس کو واپس بالکل ارذل العمر تک لے جا سکتے ہیں، تو پھر ایک بندے کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور میری نظر میں دوبارہ بنانا زیادہ آسان کام ہے۔ آپ ایک دفعہ ایک ریسیپی فالو کریں اور ایک ریسیپی فالو کر کے کوئی مزیدار سا کھانا پکا لیں، پہلی دفعہ آپ کو مشکل ہوگی، دوسری دفعہ آپ کو کمانڈ حاصل ہو جائے گی، آپ کھٹ پٹ وہ کھانا پکا لیں گے۔ تو عقل تو یہ گواہی دیتی کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ ورنہ ساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت بے شک آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ورنہ اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ رب العزت ضرور جو قبروں میں ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے، علم ولا ہدم ولا کتاب منیر، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ یعنی دنیا کے علم پر اتنا فخر، غرور، تکبر ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی من مانی باتیں کہتے ہیں۔ دنیا کا علم حاصل کرنے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بہت بڑا کوئی عالم فاضل ہو گیا ہوں، تو میں قرآن پہ بھی نکتہ چینی کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ میں اللہ کے وجود پہ بھی نکتہ چینی کر سکتا ہوں۔ آیت نمبر 9، ثانی عطفہ لیدل عن سبیل اللہ، جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس کے لیے اللہ کی راہ سے بہکا دے، سے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی جو اپنا پہلو موڑ لے، یعنی اللہ کے کلام سے، اللہ کی پہچان سے اب اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا کہ آئی ایم سم تھنگ، جو اپنا پہلو موڑ لے، اس کے ذکر سے نصیحت نہ پکڑے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس کے لیے کیا ہے، عذاب الحریق۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس وجہ سے ہے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ رب العزت تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، یہ اب ملتی جلتی بات ہو گئی جو شاید آپ ہم سب اپنے آپ میں ڈھونڈ لیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی پیچھے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے پورا انکار کر دیا، تکبر کیا، اپنے ہی علم کو سب کچھ سمجھا، یا بغیر علم کے ہی اللہ پر جھگڑے کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ گروپ ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ حرف، کنارے پہ رہتے ہیں۔ یہ نفاق یا ایمان کی کمزوری کی صفت ہے کہ کوئی بھلائی پہنچی تو ٹھیک ہے، اسلام پہ عمل کر لیا، جہاں دنیا جانے کا خوف ہوا فوراً اسلام کو چھوڑ کے، اللہ کے کام کو چھوڑ کر دنیا پہ آ گئے، حرام حلال کی بھی پرواہ نہیں کی، تو حرف پہ جیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کناروں پہ جیتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، اگر کوئی دنیا میں خیر مل جائے تو اس میں مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی دین کے راستے میں، دین پہ عمل کرتے ہوئے کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو واپس پلٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا رویہ ہوگا، کیا ہوگا، خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تا وقت یہ کہ توبہ کر لیں، تا وقت یہ تھے کہ اپنے ہم ایمان مضبوط کر لیں، کمزور ایمان کو مضبوطی کی طرف لے جائیں۔ خاص کر اگر یہاں منافقین مراد ہیں تو منافقین کے لیے خاص کر بات ہے کہ کیا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہماری ایمان کمزور ہے اور ہمیں یہ صفات آ جاتی ہیں کبھی، تو ہم توبہ کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ تو کیا چیز ہے، خسران ہے، یہ خسارہ ہے کیسا، مبین، بہت کھلا۔ یدعون من دون اللہ ما لا یضر وما لا ینفع، وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ تو بڑی دور کی گمراہی ہے، یعنی بے وقوفی کی حد ہو گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، یا ایسی ہستیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو دلال بعید آ رہا ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتے ہیں جس کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں تو اصل میں کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان
نقصان میں ڈال رہے ہیں نا. نفع تو دور، نفع تو ہے ہی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے. لبئس المولا ولبئس لبئس العشیر، یقیناً کتنا ہی یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی ہیں. کیا مطلب ہے؟ اچھا والی نہیں ولی، ٹھیک ہے. لبئس المولا، کتنے برے ساتھی ہیں. مولا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کا ولی، مددگار. مولا کہتے ہیں اصل میں اس کو مشکل وقت میں آپ جس کی طرف دیکھیں وہ مولا ہے. جتنے کہ نا اللہ مولانا، کہ اللہ ہمارا مولا ہے. تو کتنا برا ایسا آپ کا دوست ہے. دوست کے بھی معنی بھی آتے ہیں. اور لبئس العشیر، اور کتنا برا ساتھی ہے. یعنی ایسی بت کوئی کام نہیں آئیں گے، اسے کانسیپٹ ایسے عقیدے کوئی کام نہیں آئیں گے، انسان بڑا خسارہ اٹھائے گا. آیت نمبر 14، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے. کہاں پہ؟ باغات میں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک یا اللہ، بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے. اللہ جب کسی کام کو چاہے کہ یہ ہو جائے تو بس وہ ہو جاتا ہے. یفعل ما یرید، فعال لما یرید بھی آتا ہے کہ اللہ اپنے کام کو کر گزرنے والا ہے. اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، حالات بن جاتے ہیں، دل پھر جاتے ہیں، تو اللہ سے کیا مانگے؟ بھلائیاں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں بھلائیاں لکھ دے، ہمیں جو ہے بھلائیوں سے نواز. اللہ ہمارے حق میں ایسے فیصلے کر جو ہمارے لیے بڑے بہترین ہو، کیونکہ جو ہم چاہتے ہیں وہ بڑا گڑبڑ چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ پرفیکٹ چاہتا ہے. تو اللہ سے اس طرح دعا کرنی چاہیے. ما کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. آیت نمبر 15، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ وہ ایک رسی لے اور اسے اپنے حلق میں پھندا ڈال کے کہیں اونچی جگہ پہ لٹکا کے مر جائے، خودکشی کر لے. پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی تھی. اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس میں دو حوالے ہیں. اس میں ایک تو یہ حوالے ہے کہ انسان جب اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا اور خودکشی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ پھر وہ اس کو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تو پھر ایسا وہ مرنا چاہتا ہے تو وہ مر کے دیکھ لے، جا کے پھر اللہ سے جا کر پوچھ لے کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. اور پھر دوسری اس میں بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے اور اس کے غلبہ اور فتح سے، یعنی جب پیغمبر کو غلبہ یا فتح ہوتا ہے تو اس بندے کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اپنے گلے میں اس کا پھندا ڈال لے، اپنا گلا گھونٹ لے. شاید یہ خودکشی اس کے غیظ اور غضب اور جو نفرت جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے، وہ اس کو جو اس پہ کچھ اثر انداز ہو جائے، اس کو اس کا غیظ غضب غصہ ختم ہو جائے، وہ اس کو کچھ سیٹسفائی کر دے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو مدد آ رہی ہے نا پیغمبر کی اور رسول کی، اس سے اگر کوئی چڑھتا ہے، کوئی گھبراتا ہے، تو وہ یا تو آسمان پہ چلا جائے، رسی باندھ کر وہاں لٹک جائے اور وہاں جا کے اس مدد کو وہی کو روک دے، یا پھر وہ اپنے آپ کا خاتمہ کر لے. اور اسی طرح جو بندے خودکشی کرتے ہیں ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مراد اس سے یہ ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیاتوں میں اتارا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. تو ہدایت کا قانون کیا ہے؟ کہ ہدایت مانگنی بھی ہے. اللہ تو دے دیتا ہے، مانگے گی تو مل جائے گی، لیکن خود مانگنی بھی ہے. آیت نمبر 17، ان الذین ہادوا والذین ہادوا والصابئین، بے شک اہل ایمان اور یہودی اور نصارى اور مجوس، ہر کوئی کیا کر رہا ہے؟ والذین اشرکوا، اور مشرکین بھی، ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ خود کو ٹھیک کہتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ رب العزت آخرت میں فیصلہ کر دیں گے کہ کون ان میں سے ٹھیک ہے. ہر کانسیپٹ والا، ہر شخص، آج بھی جتنے فرقے ہیں، جس فرقے والے کے پاس بیٹھیں گے وہ اپنے آپ کو ہی درست سمجھتا ہے، باقی سب کو غلط سمجھتا ہے. تو اصل بھروسہ کس پہ؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ مذہبی اختلافات کا فیصلہ بالکل ہو جائے گا، یہ قیامت میں کر دوں گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ اشجار، اور یہ دواب. دواب کہتے ہیں مویشیوں کو، زمین پہ چلنے پھرنے والے جو جانور ہیں ان کو. وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ، یعنی یہ سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. وکثیر، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں حق علیہ العذاب، جن پر عذاب کی بات سچ ہو گئی، یعنی وہ نشانیوں کو دیکھ کر بھی نصیحتیں نہیں پکڑتے تو ان پر عذاب سچ ہو گیا، یعنی پکا ہو گیا، واجب ہو گیا، لازم ہو گیا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جو کوئی جسے اللہ موہن کرنا چاہیے، یعنی جسے رب ذلیل کر دے، جسے رب کمزور کر دے، یا جسے اکثر یہی ہوتا ہے نا، اللہ کی بات کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ کیونکہ ہمیں اپنی انانیت بڑی عزیز ہوتی ہے. پیچھے اہل مکہ کے حوالے سے بھی یہی بات ہے نا، اپنی ذات سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اللہ رب العزت فرما رہے جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے، فما لہ من مکرم، تو کوئی اس کو عزت دلوا نہیں سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں سجدہ تلاوت آ رہی ہے.
ہذانی خصمان، یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف کرنے والے ہیں. بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے. اوہو فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب. ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑ رہے ہیں. فالذین کفروا تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. قطعت لهم ثیاب من نار، ان کے لیے کپڑے کاٹ لیے گئے. قطعت کا مطلب ناپ لے کے کاٹ دیا جانا، پاسٹ ٹینس استعمال ہو رہا ہے. تو جو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں یا جن پہ عذاب کی بات سچ ہو چکی جو پیچھے آیت میں آئے، تو ان کے ناپ لے کر ان کے جہنم کے کپڑے کٹ چکے ہیں، سل چکے ہیں. یصب من فوق رؤوسہم حمیم، ان کے سروں پہ کیا ڈالا جائے گا؟ ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اسٹریم بنا کر. جو دھار کی طرح کوئی چیز ہم ڈالتے ہیں نا پانی کی، آپ کو پتا ہے پانی ماربل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پانی کی بہت باریک اسٹریم چلاتے پریشر سے تو ماربل کٹ جاتا ہے. ماربل کیا ہے؟ کتنا مضبوط پتھر ہے. تو آپ دیکھیے کہ بلیڈ بھی ہوتا ہے وہ پانی، ڈائمنڈ کا بلیڈ بھی ہوتا ہے وہ پانی اس کو ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی اس کا بہرحال مقصد ہوتا ہے. تو فوق رؤوسہم حمیم، تو اس کے سروں پہ پانی ڈالا جائے گا گرم ابلتا ہوا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی. یعنی سر پہ سے پانی ڈالا جائے گا. اب اللہ جانے وہ کیا اسٹریم ہوگی کہ وہ دماغ میں سے گھسے گی اور سیدھے اندر پیٹ میں جائے گی اور سب کچھ پیٹ میں جو کچھ ہے جلا دے گی، اور اوپر سے جو ٹکرائے گا تو کھالیں جلتی جائیں گے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ ہتھوڑے ہوں گے کچھ، جب وہ نکلنے کی باہر کوشش کریں گے تو وہ ان ہتھوڑوں سے ان کو مار مار کر پیچھے اندر جہنم میں لایا جائے گا. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب کبھی بھی وہ غم کی وجہ سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو واپس وہاں لوٹایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ دوسرا گروہ آ گیا. پہلا گروہ بتایا گیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب، ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. اور انہیں کیا پہنایا جائے گا؟ انہیں کنگن پہنائے جائیں گے ذهب میں سے، سونے میں سے، واللؤلؤ اور موتیوں کے. ولباسهم فیہا حریر، اور ان کے لباس کیسے ہوں گے؟ حریر کے ہوں گے. پیچھے جو لباس تھے وہ کیسے تھے؟ آگ کے لباس ہیں، جلتے ہوئے تانبے کے لباس ہوں گے، پھر کھجلی کے لباس ہوں گے. ایسے لباس ہوں گے کہ اپنے ناخن، ان کے ناخن میٹل کے کر دیے جائیں گے، اور کھجلی کے لباس ان کو پہنا دیے جائیں گے تو وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنی کھالیں اتاریں گے. اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ. اور یہاں پہ جنتیوں کے بارے میں لباسوں فیہا حریر، ریشم کے لباس ہوں گے. ٹھیک ہے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ایسے لوگ جو جنتوں میں پہنچ رہے ہیں یہ کیا؟ ان کی ہدایت کی گئی پاکیزہ قول کی طرف. پاکیزہ قول کیا ہے؟ پاکیزہ بات کلمہ قرآن کو تسلیم کر لیا، اللہ نے ہدایت آسان کر دی. آپ بھی اور میں بھی قرآن پہ وقت لگائیں، ہمارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، ہمارے شک دور ہو جائیں گے، ہم ہدایت پر آ جائیں گے. قرآن ہے اس کا راستہ. ہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کی ہدایت، انہیں ڈائریکشن ان کو دے دی گئی کس طرف؟ صراط الحمید، تعریف والے، یعنی اللہ رب العزت کے راستے کی طرف. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، اور بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اور کس سے روکتے ہیں؟ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگ روکتے ہیں. الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، حرمت والی مسجد ہے، اور ہم نے اس کو تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے. وہاں عاکف ہوں یا باد ہوں، وہیں رہنے والے ہوں یعنی اہل مکہ ہوں، اہل سعودیہ ہوں، ان کے لیے بھی اس مسجد پہ ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا باہر سے آنے والوں کے لیے حق ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ الحاد کا، بظلم، ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم، تو ہم اسے چکھائیں گے کیسا عذاب؟ دردناک عذاب. اللہ کے گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جب ہمارا حق بھی ویسے ہی ہے تو ہم وہاں جا کے مہمانوں کی طرح نہ رہیں، اور ہم وہ افطار وغیرہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کھجور کی گٹھلیاں، جوس کی بوتلیں، ڈبے اور سب پڑا ہوتا ہے. ہمارا بھی حق ہے اس کو صاف رکھنے کا، اپنا حصہ ہمیں بھی ڈالنا چاہیے، اور ہر حوالے سے یعنی عزت اور صفائی کا خیال رکھیں. وَإِذَا بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ٹھکانہ دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو. اچھا ایک منٹ رکیے گا. اچھا، الہاد لفظ رہتا تھا. الہاد سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کا کفر اور شرک، جو کوئی بھی حرم میں جا کر کسی طرح کے گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کے حوالے سے ہے کہ یہ وعید اس کے لیے کہ دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 26 پہ آ جائیے. اچھا جی. اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر کے دی، اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، یعنی اپنے محبوب پیغمبروں کو مسجد کی صفائی کا حکم دیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کعبہ ہے، کیونکہ کعبہ تو پہلے سے موجود تھا، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا حضرت ابراہیم نے. تو اللہ رب العزت نے نشاندہی کی جگہ کی، اور پھر اس کے بعد شرط بھی رکھی کہ کیا کرنا ہے میرے گھر کو، وطاہر بیتیہ للطوائفین والقائمین والرکع السجود. تو اپنے محبوب پیغمبروں کو جو مسجد کی صفائی کا حکم دیا جا رہا ہے، تو میں اور آپ ہمیں تو خاص کر کے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور کیا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو. یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور تیرے پاس لوگ پیادے آئیں گے، نہیں پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے، اور دور دراز کی راہوں سے آئیں گے. آپ یقین کریں جب حج کا زمانہ آتا ہے، اب یہاں کے ہائی وے پہ گاڑیاں دیکھا کریں، کبھی ہائی وے پہ ٹریول کریں حج کے زمانے میں، تو جہازوں کی تو بات ہی چھوڑ دینا، وہ تو آ ہی رہے ہیں. کوئی کویت کی گاڑی نظر آ جائے گی، کوئی قطر کی گاڑی نظر آئے گی، کوئی آپ کو دبئی کی گاڑی نظر آئے گی. نمبر پلیٹ آپ دیکھیں، کسی کی گاڑی بڑی شاندار ہوگی، دامر ہے نا پتلے دبلے اونٹ، کسی کی گاڑی ایسی کی کھٹارا ٹائپ کی گاڑی ہوگی. لیکن حج کا شوق ہوتا ہے، وہ 18 گھنٹوں کے سفر ہوتے ہیں، اور وہ روڈوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور سڑکوں کے اوپر باقاعدہ دور دور انہوں نے حجاج کو کہتے ہیں نا وہ اللہ کے مہمان ہے، ضیف اللہ کے مہمان ہے، تو اس کے لیے کیمپ بنے ہوتے ہیں، راستے میں رکتے ہوئے جا رہے ہیں لوگ، ضیافت کرتے ہیں، جوس دے رہے ہیں، کتابیں دے رہے ہیں، بڑا زبردست ماحول ہوتا ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم آواز لگاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں یہاں ویرانے میں کہاں آواز لگاؤں. تو جب انہوں نے آواز لگائی نا، تو جتنی روحیں تھی جنہوں نے حج کرنا ہے، تو ان سب نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک، جو ہم کہتے ہیں نا حاضر ہیں یا اللہ ہم حاضر ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب ہے جو ہم دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ بھی آپ کو اس پکار والوں میں سے بنائے. یہ شہد منافع لہم، تاکہ اپنے فائدے حاصل کرنے اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں جو ان چوپایوں پر اور جو پالتو ہیں. فی ایام معلومات سے مراد حج کے دن ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آواز لگاؤ تاکہ لوگ آئیں، نفع حاصل کریں. یعنی حج میں آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں، بزنس منع نہیں ہے، لیکن خاص چیز کیا ہے کہ اللہ کا یہ گنے چنے دن ہے، اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، حج کے مناسک ادا کرنے ہیں، اور جو چوپائے ہیں جو وہاں پہ قربانیاں دی جائیں گی وہ سارے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، بس تم بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بالبیت العتیق. پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں. یہ حج کے ریچولز بتائے جا رہے ہیں سارے. حج کی قربانی ہوگی تو اس میں سے بتایا گیا کہ تم بھی کھا سکتے ہو، بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. یعنی حج کا قربانی جو ہوتی ہے ذی الحجہ پہ اور حج کے دوران بھی ہوتی ہے، وہی قربانی بیسیکلی ہوتی ہے. تو وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، فقیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور یہ ساری جو بتائے گئے آگے مزید آ جائیں گے. وذالک ومن یعظم حرمات اللہ، اور یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے. اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجے جن کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے. کون سے بیان کیے گئے؟ جو 4 بیان کیے گئے نا پیچھے سورہ مائدہ شروع ہوئی تھی، اس میں بتا دیے گئے تھے گلا گھٹ کے مر جائے، بلندی سے گر کے مر جائے، ڈیٹیل آ چکی ہے. ان کے علاوہ حلال ہے بجے جن کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے. بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچنا ہے. کرنا کیا ہے؟ فاجتنبوا رجس من الاوثان، آیت نمبر 30 پہ ہوں کہ رجس اوثان سے، بتوں کی گندگی سے بچو. اور واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی باتوں سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو. جھوٹ بولنے کی نہ بولنے کے حوالے سے جو ہے بڑی انسٹرکشنز ہے ہمارے مذہب میں، بہت سی احادیث بھری پڑی ہیں. تو جھوٹی بات سے بچنے کو یہاں منع کیا گیا ہے. اور جھوٹوں کو کس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت؟ مشرکین کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اتنا گندا گناہ ہے یہ. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت اس پہ وعید سنا رہے ہیں، لیکن یہاں وعید کے ساتھ ساتھ کیا ہے، آپ کو مشرکین کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ گندگی ایسے ہی ہے جیسے بتوں کی اور شرک کی گندگی ہے. حنفاء للہ غیر مشرکین، بھی اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا. بہت پیاری مثال اللہ رب العزت نے دی ہے. کہ جو شرک کرتا ہے اس کی مثال کیسے یہ فتح، جیسے کوئی آسمان سے کوئی آپ جہاز میں جا رہے ہیں اور کوئی چیز آپ نے زمین پہ گرا دی. اب وہ زمین پہ گرتی ہوئی چیز کیا ہوگی؟ کہیں ہو سکتا ہے درخت میں اٹک جائے، ہوائیں اس کو ادھر ادھر اڑاتی پھریں گی. یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد زندگی، اس کی کوئی ڈیسٹینی نہیں ہے، اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جس پوائنٹ پہ وہ پہنچ جائے. تو شرک کرنے والا بھی ایسا ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کبھی ادھر ڈول رہا ہے، اس کے پاس نہ کانسیپٹ ہوتے ہیں نہ اس کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، اور آخر میں وہ جہنم کا کوڑا بن کے کہیں بھی جا کے جہنم میں گر پڑتا ہے. یعنی وہ اس کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ مجھے اس پوائنٹ پہ لینڈ کرنا ہے. تو اس کو میں ترجمہ پڑھوں گی پھر اسی حوالے سے اس کو دیکھیں. اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے رہنا. سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پہ پھینک دے گی. ٹھیک ہے، یعنی ہلاکت ہی ہے اس کی. اور یہ جو میں نے بتایا ابھی یہ سن لیا. اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت ہے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے.
ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، معنی اس کی یہ ہے 32 پہ ہوں کہ جو کوئی اللہ کی شاعر کی تعظیم کرے گا تو یقیناً وہ تعظیم کب کرتا ہے؟ جب اس کے دل میں تقوی ہو۔ مراد اس سے شاعر اللہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ رب العزت یاد آ جائے وہ شاعر اللہ کہلاتی ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ مسجد شامل ہے، مسجد حرام، کیونکہ حج کا تذکرہ ہو رہا ہے تو صفا پہاڑی، مروہ پہاڑی، ایون احرام دیکھ کر بھی آپ کو اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبوی بھی، عام مساجد بھی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر قربانی کے جانور ہیں، ان کو دیکھ کر بھی، یہ سب شاعر اللہ ہے۔ ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان پہ لطیفے نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تعظیم نہیں کرتے، یعظم کا لفظ آ رہا ہے نا، اگر ہم ان کی تعظیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے۔ ثم محلوها الی البیت العتیق، پھر ان کو ذبح کر دینا ہے کہاں پہ؟ بیت العتیق پر۔ تو یہ جو جانور ہیں جو قربانی کے ہیں، ان کے لیے فائدہ، ایک حد تک فائدہ اٹھائیں آپ ان سے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ جب ان کا وقت آئے گا تو انہیں ذبح کر دیں۔ یعنی قربانی کا جانور آپ نے پالا ہوا ہے، آپ اس کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کی نیت ہے کہ ہاں میں نے ذبح کرنے کے لیے پالا ہے تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن جب وقت آئے گا تو پھر ان کو ذبح کر دیا جائے گا اور اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ بیت العتیق یعنی جب جو حج کرنے جائیں گا اس کی قربانی وہیں پہ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ بیت العتیق سے مراد مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع اور فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تو عاجزی کرنے والے ہیں جو خوشخبری پاتے ہیں۔ یعنی یہ حج کرنے کے بعد قربانیاں ہو رہی ہیں تو یہ نہ ہو کہ فقر، غرور، تکبر ہو، جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، 5 لاکھ کا بیل لائیں، 4 لاکھ کا بیل لائیں، 2 بیل لائیں، 1 اونٹ بھی ہے ساتھ۔ مخبتین، اللہ کے لیے جو کرنا ہے نا عاجزی سے کرنا ہے، تکبر نہیں آنا چاہیے اس میں کسی طرح کا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان مخبتین کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ جو عاجزانہ لوگ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کیا ہوتا؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تھر تھرا جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، دوسری صفت کیا ہے؟ اور یہ صبر کرتے ہیں اس پر جو ان کو پہنچتا ہے۔ والمقیم الصلاۃ، تیسری صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور چوتھی چیز کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مخبتین بننا ہے تو ان صفات کو اپنانا ہوگا۔ دل، واقعی جب بندے کا دل ڈرتا ہے نا اس میں تبدیلی جبھی آتی ہے۔ اصل مسئلہ دل کا ہی ہے، جب دل سخت ہوتا ہے آپ چینج نہیں ہو سکتے۔ اور دل کو نرم کرنے کے لیے قرآن سے جڑنا ہے، واحد علاج ہے دل کو نرم کرنے کے لیے قرآن سے جڑے، اور قرآن سے جڑنے کے لیے آپ کو کمپنی چاہیے، قرآن والوں سے جڑیں، قرآن سے جڑیں، قرآن والوں سے سنیں، دل نرم ہوگا، یہ صفات انشاءاللہ ضرور آئیں گی۔ والبدنا، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل کر دیا ہے، ان میں تمہیں نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ قربانی کے اونٹ جو ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے گراؤ نہ، کیا کرو؟ گرا کے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان پر کھڑا کر کے اللہ کا نام ہو، مراد یہ اللہ اکبر کہہ کر وہ جو ہے ان کو جو چھری سی مارتے ہیں ان کی مین شاہراہ رگ میں اصل مقصد ہوتا ہے خون بہانا اچھی طرح سے۔ تو 3 مین وہ ہوتی ہیں، 3 یا 2 ہوتی ہیں خون کی غالباً نالیاں، 2 ہوتی ہیں غالباً، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان 2 کو آپ کاٹ دیں پورا تاکہ اچھی طرح خون نکلے اور فوراً جو ہے جانور تکلیف کم سے کم محسوس ہو۔ پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں، یہ ایک چیز ہے جو آج کل کسائی نہیں کرتے ذبح ہونے کے وقت، کہ فَإِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا، کہ جب وہ تھوڑے سے ٹھنڈے سے ہو جائیں، تھوڑا ان کی روح نکل جائے، یعنی اب تکلیف بالکل ختم ہو گئی ہے، تب ان پہ چھری لگانا ہے۔ تو یہاں کیا، کیونکہ کسائیوں کو دوسری جگہ بھی جانا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ابھی وہ جانور کی صحیح سے بس گلے پہ چھری پھیری، ابھی خون پورا نہیں نکلا ہے، کیونکہ اس کی اسپائنل کارڈ تو کنیکٹڈ ہے نا پیچھے سے، وہ تو محسوس کر رہا ہے ابھی چیزوں کو۔ تو جب اس کو وہ ہاتھ پیر سیدھے کر کے اپنا خون سارا باہر پھینک دیتا ہے جانور، پھر اس کے بعد آگے چھری لگانی چاہیے۔ اب وہ کسائیوں نے آگے جانا ہوتا ہے، ابھی وہ تکلیف کا عنصر ہوتا ہے اس میں، باقی وہ چھریاں ڈال ڈال کے اس کے گلے کے اندر نہ جانے کیا کیا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمانے جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں، ٹھیک ہے، تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے لیے ماتحت کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو۔ تو قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، پورا خود بھی سٹور کر سکتے ہیں اور پھر بانٹ بھی سکتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں پہ ایسا وقت بھی گزرا جو بہت ویسے حالات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گوشت سٹور کر لو، مطلب انہوں نے سکھایا۔ ایام تشریق ہوتے ہیں نا، 11، 12، 13 ذوالحجہ کو کہتے ہیں۔ تشریق کیوں ہے؟ شرق، سورج، یعنی اس کو دھوپ میں سکھایا کرتے تھے قربانی کے گوشت کو، اس لیے ان کا نام ایام تشریق ہے۔ تو آپ پورے کا پورا جانور بھی چاہیں تو سٹور کر سکتے ہیں، لیکن اچھی بات کیا ہے یہاں کیا بتایا گیا کہ تم خود، کیونکہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، حالات بہتر ہو گئے بانٹو کھل کے، تو آپ اس کو بانٹیں اور یہ آہستہ بتا دیے گئے، ٹھیک ہے، کہ کس کس کو دینا ہے۔ مسکین کو، سوال سے رکنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو نہیں، جو مانگ رہا ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اچھا یہ تو بہت 25 25 30 30 کلو جمع کر لیں، کیونکہ یہی
ہے کراچی میں تو کراچی کوئی جانتی ہوں تو وہاں پہ باقاعدہ فریزرز ہوتے ہیں، رینٹ پہ دی جاتے ہیں، وہاں یہ جو مانگنے والے فقیر وغیرہ ہیں گوشت اسٹور کرواتے ہیں، تو بھائی کرنے دیں ان کو اسٹور، کوئی بات نہیں اگر یہ کما لیں گے اس سے، ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہم یہ دل تنگ کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں دے رہے، نہیں دے، جو مانگ رہا ہے اس کو دے، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے لن ینال اللہ لحومہما، آیت نمبر 37 پہ ہے، میں ہوں کہ اللہ رب العزت فرمائے دیکھو ان کے گوشت تو اللہ کے نزدیک نہیں پہنچتے، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کی خون پہنچتے ہیں، ولیکن ینال لہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اللہ کے نزدیک کیا چیز؟ جو تقوی تمہارے دل میں ہے۔ تو جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اصل چیز سب سے اہم کیا ہونی چاہیے؟ تقوی ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم ویسے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں میں بکرے کا گوشت کھاتی ہوں تو میں بکرا ذبح کروں گی، میں گائے ذبح نہیں کروں گی، سلیکشن آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جو غالب عنصر ہے وہ تقوی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہی اچھی بات ہو آپ یہ سوچیں کہ میں 25,000 کا 50,000 کا مثال کے طور پر 10 کلو کا بکرا لاؤں گی تو میں 50,000 کی مجھے کوئی 25 کلو کی گائے مل جائے گی، میں مثال دے رہی ہوں، 25 کلو کا میں زیادہ لوگوں کو بانٹ سکوں گی، چلو میں تھوڑی سی اپنی زبان روک لیتی ہوں، کیا ہی بات ہو اگر آپ اللہ کے تقوی کے لیے کر لیں۔ اللہ نے روکا نہیں، یہ پیچھے کہا ہے کہ تم کھاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ منع نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ غالب عنصر کیا ہے؟ تقوی، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تقوی مجھ تک پہنچے گا۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ تو ظاہری چیز نہیں پہنچ رہی، دل کی چیز پہنچ رہی، تو اللہ رب العزت فرمانے اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائی بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سناؤ۔ تو تکبیرات پڑھنی ہوتی، بڑائی بننا، ذبح کرتے وقت بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ویسے بھی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، یہ ہم پوری ذی الحجہ کے جو ایام ہوتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک ان 10 دنوں میں ہم یہ تکبیرات پڑھتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ یدافع دفع، دور کرنا، تو اللہ مومنوں کے دشمنوں کو خود دور کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور بے شک اللہ رب العزت کسی بھی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو خیانت اور ناشکرہ، خیانت کیسے؟ نیت کچھ اور تھی، جانور کسی اور نیت سے کاٹ رہے ہیں، اور کفور کفران نعمت کرنے والا، کیونکہ پیچھے کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان نعمتوں کا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ آیت نمبر 39 سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر، اور اجازت دی گئی ان لوگوں کو جو جنگ کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ظلم کیے گئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر البتہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اہل مکہ کی، بات ہو رہی ہے اہل مکہ کی، بات نہیں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو مکہ میں تھے، اور ان کے پر جب ظلم ڈھایا جاتا تھا تو کچھ جو صحابہ تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کا جواب دے، لیکن اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو اجازت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت مسلمان جو تھے ایک اسٹیبل کنڈیشن میں نہیں تھے، مضبوط نہیں تھے۔ پھر جب مکہ سے مدینہ آ جاتے ہیں، ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، مسلمان مضبوط ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو یہاں پہ آیا جاتی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ اور کیوں اجازت دی گئی جنگ کرنے کی؟ کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ناحق ستائے گئے تھے، ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، اور پھر اللہ جو تھے ان کے مددگار رہے اس چیز کے اندر۔ آیت نمبر 40، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے بغیر حق، ناحق، ٹھیک ہے، الا ان یقولوا، مگر وہ یہ کہتے تھے ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ان کو کیوں ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کیونکہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دور نہ کرتا ان لوگوں کو، ان میں سے بعض کی، یعنی جو برے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ اچھے لوگوں سے، اچھی قوم سے، نیک لوگوں سے جو ہے وہ نہیں ریپلیس کرتے، ان کو نہیں ہٹاتے، تو کیا ہوتا کہ اتنا زیادہ فساد بڑھ جاتا کہ جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ چرچز ہوں، چاہے وہ یہ خانقاہیں ہوں، گرجا گھر ہو، مسجد ہو، ساری کی ساری عبادت گاہیں باقی نہیں رہتے ہیں، آپس میں بہت فساد مچ جاتا ہے۔ تو یعنی کیا ہے کہ جب کوئی قوم ظلم و ستم کرنے لگتی ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو اقتدار دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ وہ جو ظالم قوم ہے وہی ہمیشہ رہے، تو اتنا فساد بڑھ جائے گا کہ عبادت گاہیں تک جو ہے وہ نہیں رہیں گے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان عبادت گاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو مدد کرے گا اس کی، یعنی جو اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔
یہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر جس سے ان کے اوپر ناحق وہ ہوا تھا، ظلم ہوا تھا، وہ اللہ کے خاطر اپنے گھروں سے نکلے تھے نا، اپنے گھر چھوڑ کے انہوں نے ہجرت کی تھی، پھر ان کے اوپر جنگ بھی مسلط کر دی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہی جو تھے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی مدد کی تھی. اور اس کا ثبوت کیا تھا؟ اس کا ثبوت جو ہے وہ غزوہ بدر میں بھی ملتا ہے ہمیں. غزوہ بدر کا جو ثبوت تھا، الذین ان مکناہم فی الارض، اور وہ لوگ کہ جب ان کو اقتدار مل گیا، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو نیک لوگ تھے، اللہ نے جب ان کو اقتدار دے دیا، جب انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی مدد کری، اللہ کے دین کی مدد کری، تو پھر اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو اقتدار دیا. اقتدار پا کے انہوں نے کیا کیا؟ سرکشی نہیں کی پچھلی قوموں کی طرح، نہ ہی کوئی گھمنڈ کیا، تکبر کیا، بلکہ ان کے اندر مزید عاجزی پیدا ہو گئی. انہوں نے کیا کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے. اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام سب کاموں کا، سب کا جو ہمارا انجام ہے ہم اللہ کی ہی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. وَإِن يُكَذِّبُكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ کو، تو تحقیق کذبت قبلہم، یعنی وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جیسے اہل مکہ کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء جو جھٹلائے گئے تھے کہ قبلہم، ان سے پہلے قوم نوح وعاد وثمود. اور یہاں پہ دوسری قوموں کا ذکر آ گیا کہ قوم نوح، عاد اور ثمود نے جس نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. آیت نمبر 43. اور قوم ابراہیم اور قوم لوط کی بات آ گئی کہ انہوں نے بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. آیت نمبر 44. اور مدین والے جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام، تو میں نے ڈھیل دی کافروں کو، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، تو کس طرح ہوا میرا عذاب، اور کتنی ہی بستیوں میں سے ہلاک کیا ہم نے ان کو. اور وہ ظالم تھی تو وہ گری پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پہ اور کنوؤں میں بیکارہ ہو کے، اور کتنے ہی محل تھے، اونچی اونچی عمارتیں تھیں. یہاں پہ سب بستیوں کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 تک کہ وہ جو تھے وہ خود ہی ظالم تھے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی ظالم تھے کہ اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. اور پھر ان کو بہت تکبر تھا اپنے اوپر کہ انہوں نے بہت ایسے محلات بنائے ہوئے تھے، مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے ہمیں اس کے اندر ہم محفوظ ہو جائیں گے. یعنی وہ اتنے مضبوط تھے کہ اس سے موسم کی سختی اثر کرتی تھی، اور وہ بہت اپنے آپ کو محفوظ جو ہے تصور کرتے تھے ان قلعوں کے اندر. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. وہ ایسے ہو گئے تھے ان کے گھر کے جیسے وہ کبھی اس کے اندر بسے ہی نہ ہوں. آیت نمبر 46. اب یہاں پہ اہل مکہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اب ان کو اللہ کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں کہ کیا بھلے نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو ہوتے ان کے دل عقل سے کام لیتے ہیں، سمجھتے، یا ان کے کان ہوتے تو وہ سنتے اس کے ساتھ. تو بے شک تو بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، لیکن ان کے دل بھی ہو جاتے ہیں ان کے دل اندھے جو ان کے سینوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اہل مکہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ چلے پھرے انہی راستوں سے گزرتے تھے جہاں پہ جو پچھلی قوموں کی عبرتناک جو ہے ان کے گھر تھے، ان کے راستے تھے. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں وہ نصیحت ہی نہیں پکڑتے تھے کہ یہ لوگ کیوں تباہ ہوئے. اور وہ دیکھ بھی رہے ہوتے، سن بھی رہے ہوتے تھے، لیکن وہ کیا ہو گئے تھے؟ بہرے ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، ان کا دل مردہ ہو گیا تھا، ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا تھا اور وہ عبرت حاصل نہیں کرتے تھے. یعنی اندھے ہو جاتے دل جو ان کے سینوں کے اندر ہیں. یعنی اتنی سختی تھی ان کے دلوں میں کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ان کا دل جو ہے وہ اللہ کا کلام کے پہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھا. آیت نمبر 47. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے. اور بے شک ایک دن نزدیک تھے رب کا، اور بے شک ایک دن نزدیک تھے رب کے 1000 سال کی مانند اس سے جو تم شمار کرتے ہو. اچھا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اہل مکہ سے عذاب جلدی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ یہ ضرور آئے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے جو عذاب مانگ رہے ہیں آپ سے، یہ عذاب یا قیامت کہہ رہے ہیں، یہ ضرور آئے گی. اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے کب آئے گی، مقررہ وقت پہ آئے گی. اور اللہ کے یہاں پیمانے الگ ہیں. یعنی ہمارا جو ایک دن ہے وہ اللہ کے پاس ایک دن نہیں ہوگا. یعنی ہمارا جو اللہ کا جو ایک دن ہے وہ ہمارے 1000 سال کے مطابق، ہم 1000 سال کے ایکول ہوگا. یعنی جو اللہ کے بعد جو قیامت کا دن ہوگا، یا پھر وہ جو ہم قیامت کے بعد کی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ کیا ہوگا کہ جو ہمارا 1000 دن ہے وہ ایک دن کے برابر ہوگا اللہ کے پاس. اور یہ اس چیز سے بالکل مختلف ہے، جو ہماری کاؤنٹنگ ہے اور اللہ کی کاؤنٹنگ ہے، یہ بالکل مختلف ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتْهَا، اور کتنی ہی بستیوں میں سے ہم نے ڈیل دی ان کو اور وہ ظالم تھی، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو اور میری طرف پلٹنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ وہ ظالم لوگ تھے جو اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم تھے، اور آخر میں پلٹے کہاں؟ وہ لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. آیت نمبر 48. آیت نمبر 49. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وہی بات دوبارہ کہی جا رہی کہ اے لوگوں، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا کھلا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں کہ جو ہے ہم سب اللہ کے حاضر ہوں گے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو تم جو ہے اپنے اعمال درست کر لو.
فالذین آمنوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے عمل کیا اچھے، ان کے لیے کیا ہے؟ یا پھر اچھے لوگوں کی بات آگے کہ جو لوگ اللہ کی بات مان لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بخشش ہے، رزق عزت والا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحیح کی، یعنی کوشش کی، کس چیز کی کوشش کی کہ جو ہے وہ اللہ کے اور رسولوں کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جہنم والے ہیں۔ اور اس میں یہ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو کیا کیا کہا کہ یہ جادو ہے اور یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، اساطیر الاولین ہے، یعنی پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ جو ہے یہ سب جہنم والے ہیں، یہ خود ہی جو ہے وہ عاجز ہو جائیں گے اور اللہ کا کلام جو ہے یہ ایسے کا ایسے ہی رہے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، من قبلی کا، آپ سے پہلے کسی رسول کو، نہ کسی نبی کو، مگر جب وہ تمنا کرتا ہے، ڈالتا ہے شیطان اس کے اور جب وہ تمنا کرتا ہے، ڈالتا ہے شیطان اس کی تمنا میں، پس مٹا دیتا ہے اللہ جو ڈالتا ہے شیطان، پھر محکم کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو، اللہ علم والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے جو تھے وہ رسولوں کے کام میں رکاوٹ ڈالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دلوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے شیطان کے وسوسوں سے، اور ان کے عمل کو اور جان و مال کو بھی وہ محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زائل کر دیتے ہیں شیطان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، وہ حربے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے وہی بھیج رہے ہوتے ہیں، جو اپنے احکامات بھیج رہے ہوتے ہیں، اس سے پیغمبر کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور پھر وہ پیغمبر جو ہے وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف وہی کی ہوتی ہے، جو وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے جو شیطان ان کے ساتھ جو شیطان ان کو کہتا ہے، بلکہ شیطان کے دل سے، شیطان کی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے دلوں کو مضبوط کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 53، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، تاکہ وہ بنا دے اس کو جو ڈالتا ہے شیطان ایک فتنہ، لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین، وَالْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم، اور ان کے دل سخت ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو نیچے دکھانے کے لیے یہ باتیں بناتے ہیں، ان کے دل کیا ہو گیا؟ ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل میں بیماری ہے۔ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن تو من گھڑت ہے، تو ان لوگوں کی ہدایت بہت مشکل ہے، اور یہ لوگ اب جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے، کیونکہ بہت دور تک کی گمراہی پہ بھٹک گئے ہیں، حق سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 54 آتا کہ جاننے وہ لوگ جو دیے گئے علم کے بے شک وہ حق ہے رب کی طرف سے، پھر وہ ایمان لے آئے ساتھ اس کے، پھر وہ عاجزی کریں، پھر عاجز ہو جائیں ان کے دل، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو جو سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں نا۔ قرآن حق ہے، قرآن رب کی طرف سے، کسی شیطان کی طرف سے نہیں ہے، تو اگر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ جو ہدایت پاتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں، صراط مستقیم جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلاتے ہیں۔ اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کے شک میں قرآن کی طرف سے، یہاں ان کس کی طرف سے؟ مطلب قرآن کی طرف سے، کہ جنہوں نے شرک کیا، کہ ہمیشہ اسی چیز میں شک میں پڑے رہیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو ہے وہ انسان کا کلام ہے، اسی طرف شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے پاس قیامت کی گھڑی، یا پھر آ جائے گا ان کے پاس عذاب بانج دن کا یا نجس دن کا، یعنی پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی آگے نسلیں نہیں چلیں گی۔ یہاں پہ جو ہے قیامت کی بات بھی ہو رہی ہے، اور اس کو دوسرے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کے لیے جو تھا وہ فتح مکہ کا جو دن تھا، اس میں بھی جو ہے اس دن بھی جو ہے کفار کی وہ کون سا دن تھا؟ غزوہ بدر کا بھی دن تھا، اس میں بھی کفار کے بڑے بڑے جو تھے سردار مارے گئے تھے، اور ان کے پیچھے پھر ان کے دین کو چلانے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ تو یہاں پہ قیامت کی بات بھی ہو رہی ہے، بڑے عذاب کی بات بھی ہو رہی ہے۔ بڑا عذاب قیامت ہے، یا پھر یہ ہے کہ جب ان کے بڑے بڑے سردار مار دیے گئے تھے، اور اس کے بعد ان کو دین جو تھا، دین چلانے والا، جن کا دین تھا وہ چلانے والا کوئی بچا نہ تھا آگے۔ الملک یومئذ للہ، حکومت اس دن اللہ کے لیے ہوگی، یعنی قیامت کے دن حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یعنی ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ جو اختلافات ہیں، جو یہ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ جو ایمان لے کے آئے ہوں گے اور جنہوں نے عمل کیا ہوگا وہ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فاولئک لهم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ باتیں سے پیچھے بھی ریپیٹ ہوتی آ رہی ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ نیک لوگوں کا انجام کیا ہے اور بد لوگوں کا انجام کیا ہے۔ آیت نمبر 58، والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، کیونکہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں وہ قتل ہو جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، یا پھر وہ خود اپنی موت مر جاتے ہیں راستے میں، اگر وہ اللہ کی راہ میں نکلے خود بھی ان کو اپنی موت آ گئی یا وہ شہید کر دیے گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر رازق ہیں۔
لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، البتہ ضرور ان کو داخل کرے گا داخل ہونے کی جگہ وہ پسند کریں گے، اس پر خوش ہو جائیں گے، یعنی ویسے گھر دیکھیں گے جن کو دیکھ کر وہ جنتوں میں خوش ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حلم والا ہے۔ آیت نمبر 60 ذالک، یہ بات یعنی یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، یعنی وہ لوگ جو بدلہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کن کا ذکر ہے؟ جو مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مانند اس کی جو سزا دی گئی اس کو پھر زیادتی کی گئی، اس پہ البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو بدلہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم چاہو تو بدلہ لے سکتے ہو، صحیح ہے، لیکن اتنا ہی بدلہ لینا ہوگا جتنی تمہیں تکلیف دی گئی، اس سے بڑھ کے جو ہے تمہیں زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور بدلہ لینے میں جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، یعنی جتنا اگر بدلہ لینے کا اگر حق بھی ہے تم اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم پہ ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ اگر بدلہ لوگے تو پھر تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 61، آیت نمبر 61 میں پھر یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، کہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ دن کو رات اور رات کو بدلنے میں قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ جو اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے کہ دن سے رات اور رات کو دن میں بدل دے تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اچھا پھر آیت نمبر 62، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو باطل وأن الله هو العلي الكبير، یہ بات باوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہی حق ہے، بے شک جن کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے وہی بلند ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تو پھر وہ کیا ہیں، وہ کامیاب نہیں ہونے والے، کیونکہ وہ باطل ہیں، وہ ناحق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پھر بڑائی بیان ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ ہی بہت بڑے ہیں اور بہت ہی بلند ہیں، بہت بلند مقام ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا نہیں دیکھا تم نے بے شک اللہ تعالیٰ اس نے اتارا آسمان سے پانی، تو ہو جاتی ہے زمین سرسبز، یعنی جب اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو مردہ زمین جو ہے سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ اللہ سے اور وہ اس سے بے نیاز ہے۔ وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری، اور کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے مسخر کیا تمہارے لیے تمہاری زمین بھی اور سمندر بھی چلتی ہے اس میں کشتیاں اس کے حکم کے ساتھ۔ یہ ہم سب پیچھے پڑ چکے ہیں کہ زمین کی جو ہے مخلوق وہ بھی انسان کے لیے مسخر کر دی، اور جو ہے وہ سمندر بھی مسخر کیا، اس کے اوپر انسان جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور سمندر سے بھی وہ شکار کرتا ہے، اس میں بھی وہاں سے ہیرے جواہرات بھی لیتا ہے۔ یہاں پہ دوبارہ وہ سب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ لوگ پلٹ آئیں اور ایمان لے کے آئیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے، کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، البتہ انسان جو ہے وہ بہت ہی ناشکرا ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سب نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کا انکاری ہے۔ آیت نمبر 67، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے طریقہ عبادت، وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اس میں، تو نہ وہ جھگڑا کرے تجھ سے معاملے میں، اور دعوت دو اپنی رب کی طرف۔ اچھا یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ جو طریقہ عبادت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے واضح کر دیے ہیں، اور یہ جو عبادت کے طریقے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو شریعت کہا جاتا ہے، یعنی دین سب کا ایک ہے لیکن عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں، اور ہر امت کو اسی کے مطابق عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے دیگر امتوں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ عبادت کے معاملے میں جو ہے جھگڑا نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے بتا دیا ہے کہ ہر امت کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے عبادت کا، اور یہ فرق اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اچھا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہدایت کے نہیں، جو یہود ہیں وہ نصارہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس بات پہ جھگڑا نہ کریں کہ آپ کس قسم کی عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادت ایسی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر امت کا جو ہے وہ طریقہ الگ ہے، اور لیکن ان سب کا پیغام جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا جو طریقہ ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کے اوپر ہیں۔ اور اگر وہ جھگڑا کرے تو اس سے تو کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہیں، جب اگر حق واضح ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ کی بات نہیں مان رہے، تو پھر آپ جو ہے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو جو میں کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 69، اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان یوم القیامت فیما کنتم فیہ
تختلفون یعنی جو بھی تمہارے اختلافات ہیں، جو بھی تمہارے اعتراضات ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ کون صحیح تھا، کون غلط تھا دین کے معاملے میں۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نے نہیں جانا بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور بے شک یہ سب کچھ کتاب میں ہے، یعنی زمین اور آسمان کے بیچ میں جو جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب اللہ کے حکم میں، اور یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے علم کی قدرت ہے، اور یہ اللہ نے اپنے علم کی بدولت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، یہ اللہ کے اوپر نہایت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے وہ شرک کیے جا رہے ہیں۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، یعنی نہ ان کو علم ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور ایسے جو ہے وہ ظالموں کا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ وَإِذَا تُتْلَى علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر اللہ کی آیات، یعنی واضح آیات پڑھی جاتی ہے تو تم پہچان سکتے ہو ان کے چہرے کفر، یعنی ان کے چہرے پہ ایک ناگواری آ جاتی ہے، اور وہ اس کو تو غصے میں آ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو تلاوت کر رہا ہے اس کے اوپر وہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ خلیفے کہ وہ حملہ کرتے ان لوگوں پہ جو پڑھتے ہیں ہماری آیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجیے کیا بھلا میں بتاؤں تم کو بری چیز اس سے یعنی یہ تم اتنا غصہ ہو رہے ہو قرآن سن کے، اور اس کے جواب میں یعنی اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہو جو پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی سخت چیز کے بارے میں تم بتاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ ہے آگ جس میں تم سب ڈالے جاؤ گے، اور یہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے کہ اے لوگوں بیان کی گئی ہے ایک مثال، بس غور سے سنو اس کو۔ یہاں پہ سب لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے یہ غور سے سنو، اور کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون، بے شک وہ ہستیاں تم پکارتے ہو جنہیں اللہ کے سوا ہر کس نہیں پیدا کر سکتے، ذبابا، ایک مکھی بھی یہ نہیں پیدا کر سکتے، یعنی مکھی کی کیا حیثیت ہے لیکن وہ بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب کے سب یعنی سب مل بھی جائیں تو بھی مل کے بھی مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر ان سے چھین لیں ان سے مکھی کوئی چیز، اگر کوئی چیز ان کے پاس سے مکھی ان سے چھین لے، وہ مکھی اگر کوئی چیز بھی ان سے چھین لے تو یہ وہ چیز بھی نہیں چڑھا سکتے۔ کتنا کمزور ہے یہ مدد، کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا یا مدد مانگنے والا، یا وہ جس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جس سے تم مدد مانگ رہے ہو، جس سے کہ آگے تم اپنی فریادیں کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، تو یہ تو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، نہ یہ مکھی بنا سکتے، اور اگر کوئی مکھی کوئی ان سے کوئی چیز لے جائے تو یہ اس سے وہ چیز بھی نہیں لے سکتے۔ تو پھر بھی جو ہے یہ یعنی اللہ نے ایسی مثال بیان کی کہ اس مثال کو دیکھو اور سمجھو، اس کے باوجود بھی تم انہی لوگوں کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہو، انہی لوگوں سے تم مانگتے ہو بجائے اللہ کے مانگنے کے۔ ما قدر اللہ حق قدری، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے قدر ہے، جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے والا، جیسے حق ہے اس کی قدر کا، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوت والا ہے اور بہت زبردست ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے اللہ کی عزت و تکریم کرنی چاہیے تھی، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی تکریم نہیں کی بلکہ اللہ کو جھٹلایا اور اللہ کی قدرت کو نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ساری نشانیاں کھول کے بیان کر دی اپنی قدرت کی، لیکن ان لوگوں نے یہ بات نہیں مانی، اور اب کیا ہوگا قیامت کے دن ہی ان کو اللہ کی قوت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغمبر اور لوگوں میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اچھا یہاں پہ کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور دلیل بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سے پیغام لوگوں تک ایسے پہنچتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے کسی کو چن لیتے ہیں، یعنی وہی بھیجنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور پھر وہ چنے ہوئے فرشتے جو ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے پر جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کہ کچھ فرشتے جو ہے وہ ہر فرشتے کی الگ الگ ڈیوٹی، اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے کچھ فرشتوں کو، ان کے کچھ فرشتے جان نکالنے کے اوپر ہیں، کچھ جو ہے وہ بارش برسانے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا کہ اللہ نے جس طرح انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنا تھا، کچھ خاص لوگوں کو چنا تھا، اسی طرح فرشتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے چنے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 76، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری مخلوقات کے آگے پیچھے کا جانتا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ فرشتے ہو، اس کا ماضی حال مستقبل حال سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اور وإلی اللہ ترجع الامور، واپسی بھی اللہ کی طرف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم فافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ آیت سجدہ آ جاتی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ کیا کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، اور
بھلائی کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح پانے کے لیے کیا ہونا ہے؟ کامیاب ہونے کے لیے کہ عبادت کرنی ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے. نماز کی سب چیزیں آگے، رکوع سجدہ، ٹھیک ہے، یہ نماز کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ ان سب چیزوں کے ساتھ ہمیں نیکی کا کام بھی کرنا ہے. آیت نمبر 78 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ الجِّهَادِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. یا جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اچھا جہاد تو وہی والا ہو گیا، جنگی جہاد ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو یعنی اللہ کو جو مطلوب ہے اتنی کوشش کرو، اپنے آپ کو دین پہ چلانے کی اتنی کوشش کرو. یہ بھی جہاد ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے احکامات پہ چلنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. ٹھیک ہے، یہ وہ والے جہاد کی بھی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جہاد کے لیے چن لیا، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسے ہی کوئی احکام نہیں دیے کہ جس پہ عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہو. اس نے چن لیا تم کو، نہیں بنایا تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی. طریقہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کا، ہوا سماکم المسلمین، اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان. اچھا یہاں پہ مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ دین ہے، دین اسلام جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا جا رہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو تھا مسلمان تھا، یعنی مسلم تھے. وہ اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، اطاعت گزار تھے. اور انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے، اور اسلم تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اور ہم سب کا نام بھی مسلمان ہے. اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم سب کو مسلمان کہا ہے. اس سے پہلے بھی، اور اس میں بھی من قبل، اس سے پہلے بھی وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، اور اس میں بھی تاکہ ہو رسول گواہ تم پر، تم سب ہو جاؤ گواہ لوگوں پہ. اور یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ رسول جو ہے ہمارے پر گواہ ہوں گے. اور پھر یہ بات ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اللہ ہی تمہارا محافظ ہے، وہی تمہارا وہی جو ہے تمہاری حفاظت کرنے والا. پھر دوبارہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو تو تم کیا کرو؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہاں پہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوط تھام لو اللہ کو. اللہ کو مضبوط تھام لو یعنی اللہ کے دین کو مضبوط تھام لو، اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لو، یعنی اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے اس کو مضبوط تھام لو. ہوا مولاکم، ہوا مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، بس کتنا اچھا دوست اور کتنا اچھا مددگار ہے. یعنی اگر ہم اللہ سے دوستی کر لیں تو اللہ سے بڑھ کے اچھا دوست اور اس سے بہتر مددگار کون ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہمارے جو ہے یہ 70واں پارہ ختم ہوتا ہے. الحمدللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. السلام علیکم.